ڈارک سائڈ آف امیزون کیا ہے؟ وہی ہے جو ہمیں ایکسپیرینس ہوا ہے. الحمدللہ میرے پاز بھی ہے تو اسی طریقے سے گاڑی ہے کیونکہ وہ obvious. تو آپ اپنا کورس بیچنے لگ جائیں. دیکھیں بیچ رہے ہیں. obviously he is the pioneer کہ انہوں نے پاکستان میں امیزون کو انٹروڈیوس کیا. آپ کا یہ پوڈ کاسٹ دیکھنے کے بعد $1800 سنی علی کے پاس جائیں گے. دس مینٹور از اے چورن. لیکن کبھی کسی کو یہ پتہ نہیں چلا کہ اندر کہانی کیا چل رہی ہے. مطلب کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ جھوٹ بول دیتے ہیں. آپ کو زیادہ تھوڑا پرابلم ہو آپ کلمہ پڑھ لیں. اور مطلب لوگ اسلام کو یوز کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم امیر آدمی پہ بھروسہ کرتے ہیں اور غریب آدمی پہ بھروسہ نہیں کرتے. کووڈ میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ بن گئے اور بہت سے لوگ جو ہے نا وہ بالکل ہی بڑھ گئے. Amazon is the father of e-commerce industry. اس میں کوئی شک ہی نہیں. It's a $2 trillion company. وہاں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کم ظرف کو نا پاور نہ دیں. پھر وہ فرعون بن کے دکھاتا ہے. جو بھی یہ ویڈیوز ہیں نا it's 100% scam and I can prove it. Success overnight ہے ہی نہیں. پھر آپ کو سمجھ بھی آئے گی ہاں یار بڑی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے. تو بڑی گاڑی تو رینٹ کی ہے. ہم اصل میں امیر ہونے سے زیادہ نا امیر ہوتا ہوا سننا پسند کرتے ہیں. ایونچولی ان کے پاس ایک ہی آپشن بچتی ہے کہ یار فلاں کا کورس لے لو, فلاں کا کورس خرید لو. یار اگر روڈ میپ انٹرنیٹ میں مل جائے گا تو ان کی دکان کیسے چلے گی؟ آپ کے پاس اسکل ہوگا, پیسہ آپ کے پاس بھاگ کے آئے. کہ لوگ 60,000 70,000 روپیہ کورس کے لے رہے ہیں اور ان کے اپنے امیزون کے اکاؤنٹ ہے ہی نہیں. یہاں تو لوگ کام بھی نہیں کرتے اور کہتے ہیں جی پیسے آ کے. ایک اچھا کلائنٹ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے. السلام علیکم جی, ویلکم. آج ہمارے ساتھ ہیں فہد. السلام علیکم فہد, کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. تو فہد, ہم لوگ نارملی جس طرح اسٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ اپنا انٹروڈکشن سے اسٹارٹ کرتے ہیں. تو آپ اسٹارٹ کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں فار دی آڈینس ٹو کنزیوم. اوکے جی, میرا نام فہد احمد ہے اور کرنٹلی میں امیزون پہ ایز اے PL اسپیشلسٹ کام کر رہا ہوں اور آئی واز ان دا فیلڈ فار لائک 6 years now. پروفیشنل لائف آپ نے کب شروع کی, جب آپ جاب کی طرف آئے, پڑھائی کب کمپلیٹ ہوئی؟ جسٹ آفٹر میٹرک آئی تھنک کہ میں گھر سے باہر آ گیا تھا تقریباً. جسٹ آفٹر دا میٹرک ڈیو ٹو سم سرکمسٹانسز کہ پھر مجھے تھوڑا سا اسٹیپ آؤٹ کرنا پڑا اپنے گھر سے. اور تب سے آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ میں پروفیشنل لائف سے آئی واز. اچھا, وہ آپ کو ایک لڑکی پسند آئی اور گھر والوں نے کہا یا یہ ہوگی یا بس گھر چھوڑ دو اور آپ نے کہا تھوڑا سا کہانی میں ٹوسٹ ہے. That might be the reason, لیکن یہ اس ٹائم. بٹ یہاں مجھے لگتا ہے لڑکی پیسہ ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم کہ وہ تھوڑا سا ایک چیلنجنگ فیز سے تھا. ایک ہمارا تھوڑا سا آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ایک فائنینشیل لاس ایک ہمیں ہوا تھا اس ٹائم ایسا ایک بزنس میں میرے فادر کو. تو اس کے بعد جسٹ آفٹر کہ میں. آپ نے اسٹڈیز کو کنٹینیو رکھا ساتھ؟ جی الحمدللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. اس میں بہت زیادہ رول میری مدر کا ہے کہ انہوں نے اسٹڈیز نہیں چھوڑنے دی, کیونکہ کام میں کرنے لگ گیا تھا اور اس ٹائم کے حساب سے پیسے بھی ٹھیک تھے. لیکن مائی مدر پش کہ انہوں نے کافی پش کیا کہ اپنی ایٹ لیسٹ میں گریجویشن کمپلیٹ کروں. اس ٹائم پہلا کام کیا کیا تھا آفٹر میٹرک آپ نے؟ وہ بہت خراب سٹوری ہے. I was started my career as a most junior salesman in a medical store, a local medical store. Local medical store. کیسا ایکسپیرینس رہا؟ ہارٹ بریکنگ, کافی بیکلیش دیکھے, کیونکہ جب پہلی دفعہ گھر سے باہر نکلا تو اب اسٹوری اس میں کچھ ایسی ہے کہ وہ ہمارا ایک لوکل ایریا کا ایک میڈیکل اسٹور تھا. آبویسلی میں اس سے پہلے جس اسکول میں پڑھتا تھا, ایک بہت ہی پریسٹیجیس اسکول آرمی پبلک, تو وہاں بھی میں پڑھتا رہا ہوں. ہم نے وہاں پہ میں نے 9th اسٹینڈرڈ تک پڑھا. اس کے بعد مجھے تھوڑا سا ڈیو ٹو سم فائنینشیل ریزنس میں بھی اور مے بی ناٹ, لیکن اسکول ہمیں چینج کرنا پڑا. تو اس کے بعد جب میں وہاں پہ لینڈ ہوا تو اس ٹائم اوبیسلی اٹس اے کو سسٹم, تو لڑکیاں وغیرہ بھی ہوتی تھیں. تو جب میں ایک دن مجھے یہ یاد ہے کہ میں میڈیکل اسٹور پہ تھا ایز اے سیلس مین, تو وہاں پہ ایکسیڈنٹلی ایک جو میری کلاس میٹ تھیں وہ اچانک وہاں پہ آ گئی. اور ایٹ دیٹ ٹائم شی نوز کہ وہ اوبیسلی میرا اسٹور تو نہیں ہے, میں وہاں پہ ایک ایز اے سیلس مین ہوں. تو دیٹ ٹائم کافی مطلب ایک فلمی سا سین تھا. اور میں لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پہ مطلب ایک میں نے اسی ایج میں آئی واز 13 مے بی 14 اس ٹائم پہ, لیکن میں نے یہ ریئلائز کر لیا کہ بھائی جو شخص ایک دفعہ بالکل کولیپس کر کے کھڑا ہو گیا نا, ڈھیٹ بن کے اپنے حالات کے سامنے, اس نے بولا بس اب جو ہے وہ تو ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ کوئی کوریلیشن ہے کہ جو ہمبل بگننگز ہوتی ہیں لوگ اکثر دے اوور پرفارم,
جو ہمبل بگننگ سے آتے ہیں. میں زیادہ تر اس طرح کی اسٹوریز انٹرنیٹ پہ بھی دیکھتا ہوں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بڑی ہمبل بگننگ تھی, اینڈ دین کیا اس کا کوئی ریلیشن ہے کہ دے نو دیٹ دے ہیو نتھنگ ٹو لوز, یا دے اوور کمپنسیٹ فار دیئر لاسز اینڈ دے ورک ایکسٹرا مائل؟ اٹ مائٹ بی. دیکھیں اب اوبویسلی ہمارے پاس سوسائٹی میں سلور اسپون بورن بھی ہیں, گولڈن اسپون بورن بھی ہیں, تو لیکن جو آپ کی لائف کے جب آپ آہستہ آہستہ اب آپ کو شعور آ رہا ہوتا ہے زندگی میں, اور اب آپ پروفیشنل لائف کی طرف آپ ایک ویژن کریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اب اسٹیپ ان کرنے والے ہوتے ہیں, تو اب اس ٹائم کے کچھ لائف لیسنس ایسے ہوتے ہیں کہ جو آنے والی آپ کی 20-30 سال کی زندگی کو یا تو بالکل سیدھا کر دیتے ہیں, یا آپ کو ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا یا ہم نے اس طریقے سے کیا کرنا ہے. تو بگننگ میں آبویسلی اس کا ایک تو میڈیکل اسٹور میں جو آپ نے جاب کی, اس سے آپ نے کیا لرن کیا زندگی میں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے آپ نے ایسی کیا چیز سیکھی جو آپ کو آگے زندگی میں ٹو ایکسل کام آئی؟ وہ ٹو بی آنیسٹ میں نے وہاں پہ ریزسٹنس سیکھا کہ آپ نے اس دنیا کے ساتھ کیسے نا ریزسٹ کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی واز دا موسٹ جونیئر, میں وہاں پہ بہت زیادہ تھا, اور میرے جو آپ ایسے سمجھیں جو میرے ساتھ, میں ان کو کوورٹس کو نہیں کہوں گا, دے ور فار لائک دے اگینسٹ می. مطلب مجھے ایسا لگتا تھا, اس کی مجھے کوئی وجہ نہیں پتا کیونکہ ہمارا ایج گیپ ہی بہت ہوگا. مطلب اس ٹائم پہ بھی میں نے ایک چیز جو نوٹس کی وہ پالیٹکس تھا, کہ مطلب ایک بندہ مجھے کچھ سکھا کے بولتا تھا کہ مالک کو جا کے یہ بولو, اب میں جیسے ہی وہ بولتا تھا تو دوسرا بندہ اس کو کاؤنٹر کر کے آتا تھا اور مجھے ڈانٹ ڈپٹ کے واپسی بھیج دیتا. لیکن میں سوچتا تھا کہ بھائی ابھی تو انہوں نے ہی بھیجا ہے. لیکن سو what year was this جب آپ یہ کر رہے تھے؟ آئی واز لائک 13-14. ٹھیک ہے, نہیں سال کون سا تھا؟ اٹ واز لائک 2008. 2008. سو 2008 سے لے کے 2019 تک 11 ایئرس آپ نے اس جرنی کو کیسے گزارا؟ ہاؤ اباؤٹ فرام دیئر ٹل امیزون؟ Till Amazon, it was tough in a sense کہ اسی دوران الحمدللہ میں نے اپنا FSC کیا. کیریئر کے حساب سے دیکھیں تو اس کے مطلب ان بٹوین اسٹڈیز دیر آر مینی وینچرس کے جو میں نے اسٹارٹ کیے, فرام میڈیکل اسٹور ٹو. آپ نے اپنا میڈیکل اسٹور بھی اسٹارٹ؟ نہیں, میڈیکل اسٹور پہ کام کرنے کے بعد اپنا میں نے اسٹارٹ نہیں کیا, لیکن اس کے بعد میں نے کافی زیادہ وینچرس کیے, جیسے موبائل سیل پرچیز, میں نے موبائل ریپیئرنگ کا بھی کام کیا, میں نے گفٹ شاپ پہ ایز اے سیلس مین کام کیا. اس کے علاوہ میں مارکیٹس پہ لوگوں کو چیزیں لا کے دے دینا, مطلب ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ان کراچی, تو وہاں پہ مارکیٹ کافی دور ہوتی تھی, بس پہ جانا ہوتا تھا, تو ہر کوئی یہ نہیں چاہتا تھا, تو تھوڑے سے پیسے لے کے کسی سے 100-50 روپے لے کے اور مارکیٹ چلے جانا اور بس کوئی سامان لے آنا پروفٹ پہ. سو مہینے کا آپ رفلی کتنے پیسے اس ٹائم پہ؟ اب جب میرے ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ارننگ 1200 پر منتھ, مجھے اچھی طرح یاد ہے, اور وہ 1200 روپے پر منتھ. اور اس میں کیا کیا کرتے تھے آپ؟ میں کچھ بھی نہیں کرتا تھا, میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں اپنی والدہ کو وہ پیسے دے دوں, اپنی مدر کو وہ پیسے دے دیتا تھا. اور پھر آپ نے ایجوکیشن میں FSC تک ایجوکیشن کی؟ FSC نہیں, الحمدللہ میں نے بیچلرس کمپلیٹ کیا ایک بہت ہی پروناؤنڈ یونیورسٹی سے, ایک بہت پریسٹیجیس ادارہ تھا کراچی میں. کون سی؟ اقرا یونیورسٹی. اچھا, اقرا یونیورسٹی. جی, میں نے اقرا یونیورسٹی سے گریجویشن کیا الحمدللہ, BBA آنرس. اور وہ کون سے سال میں آپ کی کمپلیٹ ہوئی؟ 2013 میں نے اسٹارٹ کیا تھا, اور 16 میں میرا 16 دسمبر میں اینڈ ہو گیا تھا, 17 میں مجھے ڈگری مل گئی تھی. اور ساتھ ساتھ آپ پریکٹیکل جابس بھی کر رہے تھے؟ جی بالکل, وہ تو بہت ضروری تھا. ابھی تک آپ وہی اور جابس کر رہے ہیں جہاں پہ جو کام ملا وہ؟ نہیں الحمدللہ. آفٹر گریجویشن, جسٹ آفٹر گریجویشن میں نے ایک چھوٹا سا ٹرائی کیا کہ لیٹس ٹرائی کہ میں کوئی فورن مطلب ماسٹرس کے لیے کہیں اپلائی کروں. میرے دوست یار کرتے تھے, لیکن ایک فائنینشیل کنسٹرینٹ تھا بہت زیادہ اوبویسلی. اس ٹائم بھی تقریباً PKR میں 1.5 ملین اپروکسیمیٹلی لگتے تھے, اور میرے پاس تو شاید 50,000 بھی نہیں ہوتے تھے اس ٹائم, کیونکہ. اور جو گریجویشن ساری آپ نے کی اس سارے آپ نے خود ہی اس کے ایکسپینسز خود ہی بیئر کر رہے تھے؟ جی الحمدللہ. میں آج بھی یہ سوچتا ہوں کہ وہ پتہ نہیں, مجھے آج تک نہیں پتا کیسے ہو گیا. My father was very supportive, although he was struggling. وہ بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے تھے اس ٹائم, کیونکہ ہم مسلسل فائنینشیل لاسز میں تھے اور ہم ریکور نہیں کر پا رہے تھے. مطلب ایسے ہی ہوتا تھا کہ ایک مہینہ اوپر ایک نیچے, ایک اوپر نیچے. تو والد صاحب کیا بزنس کرتے تھے؟
جی میرے والد صاحب بزنس کرتے تھے. ہی واز کانٹریکٹر, اور ڈیو ٹو سم ریزن کوئی ان کے وہی جو ایک اسٹوری ہے کہ ایک پارٹنرشپ میں دھوکا ہوا تو ایک پارٹنر سب لے کے چلا جائے اور لائبلٹی بھی چھوڑ جائے. تو ہمیں صرف پارٹنر کا لاس نہیں تھا, بیسکلی ہمیں لائبلٹی بہت زیادہ تھی ہمارے اوپر. وہ کلیئر کی پھر آپ لوگوں نے؟ آبویسلی وہ ہمیں کلیئر کیا اور اس میں ہمیں کافی سال لگے. وہ ایک بہت بڑا بیکلیش تھا ہمارے لیے. مطلب ایسا نہیں ہے, آئی واز ناٹ بورن پور. میں جب پیدا ہوا ہوں تو ہمارے گھر میں ایک گاڑی تھی. ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز اے ویری لگژری کار, نسان تھی. نسان بہت ایک ریناؤنڈ کار تھی اس ٹائم لوگوں کے پاس گاڑیاں نہیں ہوتی تھی. میں نے آنکھ کھولی ہے تو ہمارے گھر میں اے سی لگا ہوا تھا, اور یہ آپ دیکھیں کہ 94 95 میں ساری جرنی جو اسٹرگل آپ نے کی, آپ نے کیا لرن کیا ایک اوور آل؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر اس ٹائم اگر آپ سلور اسپون ہوتے یا گولڈن اسپون لے کے پیدا ہوتے تو وہ بہتر تھا؟ یہ اسٹرگل والا سے کیا اوور آل لرننگ رہی آپ کی؟ آبویسلی میں ان کا ایکسپیرینس تو ایسے نہیں بتا سکتا کہ اگر میں گولڈن اسپون یا سلور اسپون کے ساتھ ہوتا, لیکن جو میں نے الحمدللہ اپنی لائف میں لرن کیا وہ میں نے یہ چیز لرن کی کہ دیر از نو ون ٹو ریسکیو یو, یو آر آن یور اون, اور آپ نے ہی اپنے آپ کو ریسکیو کرنا ہے. مطلب آپ کے علاوہ آپ کو کوئی دنیا میں ریسکیو کر ہی نہیں سکتا. دس از واٹ آئی لرن. کیونکہ میرے جو دوست تھے اور میرا جو سرکل تھا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میری اسکولنگ اور میری یونیورسٹی یہ دونوں بہت ایلیٹ تھی. تو آبویسلی میں نے چیزیں, گاڑیاں, یہ وہ بدلے اپنے دوستوں کے پاس, اور اس طرح سے میں نے شروع سے دیکھی یہ چیزیں. جب مشکل ٹائم آیا کون کون ساتھ رہا اور کون کون چھوڑ گیا؟ مشکل سوال ہے, لیکن الحمدللہ کہ ایکسپیرئنس سو فار اچھا رہا. ایز سچ کہ میں نے کبھی بھی, میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں مطلب کسی سے, اللہ کا شکر ہے آج تک کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ میں نے کسی سے کچھ اس طرح سے مانگا ہو. جو ایز فار ایز فیسز آر کنسرن وہ ایک بہت بڑا میرے لیے نا ایک چیلنج ہوتا تھا, اور خاص کر کے یونیورسٹی میں اس ٹائم, کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم 60,000 ہماری سیمسٹر کی فیس ہوتی تھی اور میری ارننگ جو تھی وہ لیس دین 10,000 پر منتھ تھی. تو اوبیسلی اگر میں فل بھی سیو کرتا تو وہ نہیں ہوتی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے, 2 آف مائی فرینڈز آر ویری سپورٹیو, اور میں ان سے اکثر کریڈٹ کر لیتا تھا. اور کبھی میں انہیں یہ نہیں بتایا کہ میں نے فیس دینی ہے یا اس طرح کا, کیونکہ ہمارا نا اس طرح کا کبھی تھا ہی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم تھا کہ کولیپس میں بہت دفعہ ہوا, لیکن کبھی کسی کو یہ پتہ نہیں چلا کہ اندر کہانی کیا چل رہی ہے. مطلب بے شک عزت جو ہے نا رب کی ذات کے اوپر, ایسے ہی ہوتا ہے. مطلب مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ یونیورسٹی میں مطلب پیپل تھنک کہ مطلب میں پتہ نہیں کتنا مطلب میں کون ہوں, ان کو مطلب یہ ان کے لیے ایک مسٹری تھی. اور اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ پہ عزت رکھی. مطلب ایسا ہوا ایک دفعہ میرے پاس کہ ایک دفعہ میرا ایک دوست آیا اور اس نے مجھے بولا کہ یار مجھے بہت پیسے ضرورت ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کتنے پیسے مانگ لے گا, اور اب تو سب پتہ چل جائے گا. ایٹ دیٹ ٹائم میری پاکٹ میں میرے خیال سے 600 یا 700 ہوں گے اس ٹائم. اس نے بولا مجھے 500 چاہیے. میں نے کہا شکر الحمدللہ, میں نے 500 نکالے اسے دینی. میں نے کہا شکر اللہ, یہ بھی اللہ نے. بے شک جو ہے نا انسان کوشش تو بہت کرتا ہے, جو رب کی ذات ہے وہ عزت اور بھرم رکھتی ہے. کسی کو کیا پتا کسی کے پاس کتنا ہے. جی بالکل ایسے ہی. اب تو سوشل میڈیا کی دنیا آ چکی ہے, ہر کسی کا لگتا ہے بہت زیادہ, بٹ کسی کے پاس کیا اوریجنل ہے یہ کسی کو کچھ نہیں پتا, یہ کچھ نہیں پتا, کچھ نہیں پتا ایسے. سو موونگ آن, آپ جب یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے تو اس کے بعد آپ نے کہاں سے جاب سٹارٹ کی؟ آپ نے بتایا آپ نے ٹرائی کیا تھا انٹرنیشنل جانے کا, لیکن وہ پرابیبلی فیل ہوا, تو اس کے بعد آپ نے جابس کہاں سے کی؟ ایسا ہی ہوا کہ میں, کیونکہ میں ٹرائی کر رہا تھا تو آئی واز کہ میں تھوڑا سا نا فائنینس اس کے لیے اکٹھا کر لوں, تو وہ ایونچولی وہ ہو نہیں سکا. تو میں نے ایک دن بس ایسے ہی تھوڑا سا ڈسہارٹ تھا, بیٹھا ہوا تھا, تو مجھے میرے ایک دوست کی کال آئی. تو مجھے کہتا ہے یار دیر از اے جاب ان پورٹ قاسم. ایک اچھا, اس نے نام ایسا لیا تو میں نے کہا, میں تھوڑا سا الارم ہوا. میں نے کہا اچھا بھائی پورٹ قاسم میں کوئی جاب؟ کہہ رہے کرو گے جاب؟ تو میں نے کہا ہاں کر لوں گا. کہہ رہا ہے تھوڑی سی ریموٹ ایریا ہے اور اس طریقے سے. میں کہا یار میں مینیج کر لوں گا نا, تم مجھے یہ بتاؤ پیسے کتنے دو گے. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ جو ڈائریکٹر فائنینس ہے وہ اس کے ساتھ کال پہ اور وہ اسپیکر فون پہ ہے. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس نے کہا اچھا یار جو بتاؤ کتنے پیسے دو گے. وہ پروجیکٹ انجینئر تھا ادھر, اور وہاں پہ نا میرا انٹرویو کال پہ چل رہا تھا, مجھے نہیں پتا تھا یہ بات. تو کہتا اچھا چلو. اس نے سب پوچھا مجھ سے کہ یہ آفس ایڈمن اور ایڈمن سنبھال لیں گے اس طرح سے, اور کام ہوگا, اور یہ آپ کو تھوڑا سا لیبر کو بھی لک آفٹر کرنا پڑے گا,
آپ کو مشینز اور یہ سب چیزوں کا بھی لک آفٹر کرنا پڑے گا, ان کی سارے لیجرز مینٹین کرنے پڑیں گے. میں نے کہا اوکے میں کر لوں گا, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اس نے کہا پیسے کتنے لوگے؟ میں نے کہا بھائی اتنے دے دینا کہ تمہاری بھی عزت رہ جائے, میری بھی بےزتی نہ ہو. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ دیکھ رہا ہے ہمیں. تو اس طریقے سے. تو کتنے اس نے آفر کیے؟ ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز 30,000, اور میرے لیے یہ بہت زیادہ پیسے تھے کیونکہ پہلی دفعہ یہ ایسا ہو رہا تھا کہ اتنے مطلب میرے پاس اس ٹائم 30,000 کی ورتھ بھی تھی. ورتھ بہت زیادہ تھی. مطلب آپ ایسے سمجھ لیں کہ ٹو مور دین $200 آج کے حساب سے. بہت اچھا تھا, بہت اچھے تھے, بالکل بالکل. کیونکہ 30,000 ایک زمانے میں مجھے یاد ہے میں نے انجینئرنگ کی تھی, تو ایک بندہ آیا میرے پاس, تو تب میں فرسٹ ایئر میں تھا اور وہ لاسٹ ایئر میں تھا. تو اس نے میرے پاس آیا, مجھے وہ کہتا ہے دیٹ ٹائم میری بہت ہائی ہوپس تھی کہ پتہ نہیں انجینئرنگ کرنے کے بعد مجھے جو سیلریز ہیں وہ لاکھوں میں اور پتہ نہیں کتنی مل جائے گی. تو کیا ہوا کہ وہ سینئر تھے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار کتنی آپ کی سیلری لگی ہے؟ تو اس نے کہا بڑی اچھی کمپنی ہے, میری 25,000 سیلری لگی. میں نے کہا بس 25؟ تو اس نے کہا بچے جب نکلو گے نا باہر تو پھر مجھے بتانا کتنی ملے گی. تو جب ہم نکلے تو پھر ہماری بھی ہوپس یہی ہوتی تھی 40-50,000 مل جائے تو بڑی بات ہے. ایسا ہی. سو پورٹ قاسم میں پھر آپ جاب کرنے چلے گئے؟ جی میں اور پھر جرنی کس طرح سے آگے چلی؟ 2 سال میں نے وہاں پہ جاب کیا پورٹ قاسم میں. تو 2 سال الحمدللہ کافی میرے اچھے گزرے. اس دوران میں نے میرے 2 انٹرنیشنل ایکسپوجرز رہے وہیں رہتے ہوئے الحمدللہ. اس میں 2 دفعہ سعودیہ گیا اور بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. اور وہاں پہ میں نے جو زندگی کے کافی زیادہ بیسک لیسنس جو تھے میں نے وہیں سیکھے, کیونکہ وہاں مجھے پتہ چلا کہ لوگ جھوٹ کیسے بولتے ہیں, اور وہاں مجھے پتہ چلا کہ لوگ آپ کے فیس پہ ہی جھوٹ کیسے بولتے ہیں, اور اس طرح مطلب کافی زیادہ لرننگ تھی. یار ویسے بڑا آپ نے امپورٹنٹ کہہ دیا یار, ہمیں بھی بتاؤ جھوٹ کیسے بولتے ہیں. مطلب جھوٹ آپ ایسے بول دیتے ہیں کہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ جھوٹ بول دیتے ہیں. آپ کو زیادہ تھوڑا پرابلم ہو آپ کلمہ پڑھ لیں تو بس اگلا بندہ بولے گا بس یہ سچ بول رہا ہے تو بس ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے اس طرح یاد ہے کہ ایک اور مطلب ہے لوگ اسلام کو یوز کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے. دیکھیں ہمیشہ سے ہی لوگ کسی نہ کسی چیز کو یوز کرتے ہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے آپ کو. اب اس کی ایگزامپل آپ ایسے لے لیں کہ مجھے افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے تھے, مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ دیکھیں ایک لیبر پرسن ہے نا, تو آپ اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی زندگی میں ویسے ہی بڑے چیلنجز ہیں نا. تو میں نے وہاں پہ لوگوں کو ننگے پیر آتا ہوا دیکھا ہے کہ لوگ ننگے پیر آ رہے ہیں اور ہمیں کام دے دیں ہم ڈیلی ویجز پہ. تو وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے, آپ کو پتہ ہے جھوٹ بولتے تھے میرے جیسے مطلب آفیسرس, مطلب جو آفس میں بیٹھتے ہیں, مطلب جو انجینئرز ہیں, مطلب وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے. مطلب مجھے ایک دفعہ اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بندہ آیا, کیونکہ میں ایڈمن بھی میرے انڈر تھا, میں مینیجر اکاؤنٹس اینڈ ایڈمن ہو گیا تھا الحمدللہ پروموٹ ہو کے. تو ایڈمن میں کنٹرول کرتا تھا, پروجیکٹ مینیجر کو سیم ٹائم پہ میں اسسٹ کرتا تھا. تو جو آپ کے جتنی بھی بلنگس ہوتی تھی اور جو واؤچرس بنتے تھے وہ میرے تھرو اور میرے سائن کے تھرو جاتے تھے, اور سم ٹائمس تو پیٹی کیش جس کو آپ ورکنگ کیپٹل کہتے ہیں وہ میرے پاس ہوتا تھا. تو ایک دفعہ ایک انجینئر آیا تو مجھے کہتا ہے کہ جی مجھے تھوڑا سا ایڈوانس پیسے چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے دیکھیں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم امیر آدمی پہ بھروسہ کرتے ہیں اور غریب آدمی پہ بھروسہ نہیں کرتے. تو میں نے اس کو اپنے ڈراز کھولا اور میں نے اس کو ایڈوانس پیسے دے دی. اور اب جب کوئی لیبر آتی تھی نا تو مجھے پتا ہوتا تھا کہ مہینے کے آخر میں کوئی کریں گے گچ پچ, تو میں نا ان سے واؤچر ایڈوانس کے بنوا لیتا تھا. وہ سائن نہیں کرتے تھے, انگوٹھا لگواتا تھا, ان کی فائل میں لگا دیتا تھا اور انٹری کر دیتا تھا پی سی میں. تو جب سیلری کا ٹائم آیا نا تو آبویسلی مجھے اس کے پیسے کاٹنے تھے جو اس انجینئر کو میں نے ایڈوانس دیے تھے. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ جب سیلری کا ٹائم آیا تو میں نے آبویسلی کاٹے اس کے اور باقی پیسوں سے دی. وہ کہتا ہے یہ کیا ہے, آپ نے میری تنخواہ کیوں کیسے کاٹ لی؟ میں نے بولا یار آپ نے ایڈوانس لیے تھے. کہتے میں نے کب لیے؟ اور میں نے کہا میں اب پہلے تو مجھے یہ مطلب ریئلائز ہی نہیں ہوا کہ میں اس کو بولوں کیا. کہتا ہے میں نے کب لیے؟ کہتا آپ دکھائیں کہاں لکھے. اس نے جب مجھے یہ بولا تو پھر کیونکہ اور لوگ بھی سیلری کا کیونکہ منتھ کا فرسٹ ڈیٹس تھی اسی طرح, تو کافی اور لوگ بھی تھے. میرے کنٹینر تھا ہمارا ایک, کیونکہ ریموٹ ایریا تھا, روم تو ہوتا نہیں. میرے کنٹینر میں 2-4 لوگ اور کھڑے وہ تو اب ایک بات ہو گئی. اس نے بولا بھائی میں نے لیے نہیں. اس نے کیا کیا, کوئی میں بات کرتا اس نے اچانک کلمہ پڑھ لی, وہی جو بات میں نے آپ کو بتائی. تو میں نے کہا یار یہ کیا ہے. اور آپ یقین کریں ایک لیبر کا پرسن میرے پاس آیا, کہتا ہے سر کوئی نہیں, آپ اگر کوئی مسئلہ تو آپ میرے حصے میں سے ایڈجسٹ کر لیں. اور میں شوق, میں نے کہا یار اس دن مجھے ریئلائز ہوا کہ یار ہم کیسے کسی امیر آدمی کی یا کسی
پرسن پہ اس طریقے سے جو تھوڑا سا پریسٹیجیس ہو اس پہ ہم یقین کرتے ہیں, اور مطلب ہم اس طرح غریب کو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی تم تو لکھ کے دو ہمیں. بے شک وہ بندہ جو ہے نا جو جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ مجھے بڑا فائدہ ہوگا اس سے, بٹ لانگ ٹرم میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جو بھی بندہ جھوٹ بولتا ہوگا اس کو کبھی زندگی میں فائدہ ہوا ہوگا. جی بالکل اس طریقے سے ہی ہے, کیونکہ میں نے جو اپنی زندگی میں دیکھا وہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ آپ کو جھوٹ کہیں نہیں لے کے جاتا اسی طریقے سے. سو آگے کس طرح جرنی چلی پھر ادھر سے؟ اب میں نے الحمدللہ 2 سال وہاں پہ سرو کیا, اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ الحمدللہ مجھے ایک اور چانس ملا سعودیہ جانے کا, تو میں چلا گیا. اور ایٹ دیٹ ٹائم کووڈ واز جسٹ اسٹینڈنگ آن دا ڈور فار دا ہول ورلڈ. کووڈ بالکل کھڑا تھا آنے کے لیے دنیا میں, اور میں نے جیسے 2020 میں اسٹارٹ میں ان جنوری آئی واز ان سعودیہ, اور میں جیسے ہی واپسی آیا تو مجھے پتہ چلا کہ جی فلائٹس بھی بند ہو رہی ہیں, اس طرح کا ایک پینڈیمک شروع ہو گیا کیونکہ چائنا میں اسٹارٹ ہو گیا تھا. تو یہ میری لائف کا کافی چینجنگ مومنٹ تھا, کیونکہ آج جو بھی میں ہوں یہ انہی 2-3 مہینوں کی آپ سمجھ لیں کہ مہربانی ہے. کیونکہ جیسے ہی کووڈ آیا تو اوبویسلی پروجیکٹ ہمارا اینڈ ہو گیا تھا, ہمیں ہمارے لیٹرز بھی مل گئے تھے الحمدللہ, اور پروجیکٹ کمپلیشن پہ تھا. دا کلائنٹ واز سیٹسفائیڈ, مائی ایڈمن واز سیٹسفائیڈ, اور وہ سب سیٹسفائیڈ تھے. کیونکہ جب میں سعودیہ گیا تو ہم تقریباً کلوزنگ کر کے گئے تھے, اور اب ہمیں جا کے سائٹ کلوز کرنا تھا. تو میری کمپنی جے وی میں جس کمپنی کے ساتھ کام کر رہی تھی, تو اوبویسلی ہم امپلائیز ان دونوں کمپنیز کے ہی تھے. وہ کمپنیز جے ویز میں کام کرنی تھی, انجینئرنگ فرمس تھی, بڑی ریناؤنڈ انجینئرنگ فرمس ہیں. تو ان کا ایک دن ان کے ایم ڈی کا میرے پاس فون آیا, اور وہ کہتے ہیں کہ عمر کوٹ ایک سندھ میں بہت رورل ایریا ہے, تو انہوں نے بولا کہ وہاں پہ آپ کو ڈپلوائے کرتے ہیں, وہاں پہ چلے جائیں. تو لیکن کووڈ کی وجہ سے مجھے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ جب میں نے اور اپنے کولیگ سے بات کی تو انہوں نے بولا بھائی اندر جانے کا راستہ ہے, باہر آنے کا وہاں سے راستہ نہیں ہے, یہ کلوز ہو جائے گا سب کچھ تھوڑے عرصے. تو بڑے دل پہ پتھر رکھ کے میں نے آفر کو منع کیا, اور میں آپ ایسے سمجھ لیں کہ گھر پہ آ کے بیٹھ گیا. لیکن اس میں جو سب سے اچھی بات یہ تھی وہ یہ تھی کہ 2019 اکتوبر, آئی ریممبر دا ڈیٹ ایون, تو وہاں سے میں نے یہ امیزون کا ایک نیا نا ایک نام شروع ہوا تھا. جو میرے مینٹور ہیں, جو میں کافی ان کی عزت کرتا ہوں, نام شاید ابھی ریویل نہ کر سکوں, تو میں بہت مہربانی ہے ان کی کہ انہوں نے مجھے نا اس ٹائم 2019 مطلب جب میں جاب پہ ہی تھا تو انہوں نے مجھے فورس کیا, باقاعدہ انہوں نے مجھے فورس کیا کہ یار یہ اس طرح کا کوئی کورس ہے امیزون کا, یہ کر لو. میں بڑا سیٹ ہو گیا تھا جاب میں, کمفرٹیبل ہو گیا تھا, کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم 30,000 پے جو تھی وہ مطلب آپ ایسے سمجھ لیں کہ اٹ واز ڈائریکٹلی کمز ان مائی پاکٹ, کیونکہ اس کے اوپر جتنے بھی اوور ہیڈ اور ایکسپینسز تھے وہ کمپنی بیئر کرتی تھی. مطلب ایون کہ الحمدللہ مجھے گاڑی ملی ہوئی تھی, اور فیول, کھانا پینا, ایون کہ میرے موبائل کے جو بھی بلز ہوتے تھے, کیونکہ کمپنی کے کام سے ہم جاتے تھے تو کمپنی نے نمبر بھی دیا ہوا تھا, بلز بھی دیے ہوتے ہیں. آئی واز ویری سیٹسفائڈ ان مائی لائف. اور ٹھیک ہے مجھے اس ٹائم شاید تھوڑا ٹائم گھر سے بہت باہر اسپینڈ بھی کرنا تھا, اور میں کھلے دل کے ساتھ 17-18 گھنٹے جاب بھی کرتا تھا, اور گھر آتا تھا, سوتا تھا, سو کے اٹھتا تھا اور چلا جاتا تھا. بڑا کمفرٹیبل تھا زندگی میں. لیکن وہ جو ٹریننگ میں نے زبردستی جوائن کر لی امیزون کی, اور اس کی فیس پیڈ ٹریننگ, یس اٹ واز پیڈ. اور آپ سرپرائز ہوں گے کہ ایٹ دیٹ ٹائم وی پیڈ آلموسٹ $1,800. اس ٹائم ہم نے $1,800 جی $1,800 ان ٹوٹل مجھے آج تک یاد ہے کہ ہم نے اس کو پے کیا ہے, کیونکہ ان کے 3 ایپیسوڈ, مطلب آپ سمجھ لیں ان کے 3 سیگمنٹس تھے, ون فار دا بگنر ٹریننگز, اور اس کے بعد $1,000 انہوں نے چارج کیے بوٹ کیمپ کے, اور اس کے بعد انہوں نے 300 آن ٹاپ چارج کر لیے ویڈیو سیریز کے. اور یہ چیز ہم نے بھی یہ مطلب میں نے 3 ایپیسوڈس میں یہ چیزیں بائی کی تھی. تو ایٹ دیٹ ٹائم ٹوٹل میری جو سیونگس تھی آپ ایسے سمجھ لیں کہ میں نے اپنے مینٹور کے کہنے پہ مطلب اسپینڈ کر دیا سب کچھ. اور اس کے تمام بات میں اتنا زیرو ہو گیا کہ میرے پاس لیپ ٹاپ لینے کے پیسے نہیں تھے. تو دا فرسٹ لیپ ٹاپ انہی کی مہربانی ہے کہ انہوں نے بھی مجھے کریڈٹ کارڈ پہ اپنے اس ٹائم مجھے لیپ ٹاپ لے کے دی. تو وہاں سے میں نے امیزون کا ٹریننگ شروع کیا. آن لائن ہوتی تھی اور ویک میں 2 کلاسز ہوتی تھی, اور میرا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. آپ کی ساری اسٹوری لائن سے یہ سارا لگتا ہے آپ ہمیشہ ایچ پہ کھیلتے ہیں, ہمیشہ ہر اینڈ کے ایچ پہ آپ
کھیلتے کھیلتے کچھ نہ کچھ نیا آپ نے اسٹارٹ کیا. جی الحمدللہ, کیونکہ زندگی میں کافی زیادہ وینچرز رہے. جو میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں گریجویشن کر رہا تھا تو اس کے بیچ میں نے ہر کام کیا ہے. میں نے اسٹالز لگائے ہیں, میں نے ویمن گارمنٹس کے اسٹال لگائے ہیں, اور میں نے لاٹ کا سامان بیچا ہے, اور روڈ پہ کھڑے ہو کے بھی بیچا ہے, اسٹورز کے باہر بھی بیچا ہے. میں نے چھوڑا. کون سا بزنس سب سے زیادہ پروفیٹیبل تھا اس ٹائم مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو میں نے گارمنٹس کا ایک دفعہ بزنس کیا تھا, اس میں ایسا تھا کہ میرے والد صاحب کو نا نائکی اور ریباک کا لیفٹ اوور مل گیا, اور ہم نے ایک بہت ریزنیبل پرائس میں لیا. اور آپ یقین کریں, میں نے جو بیچا نا, تو میرے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے تھے کہ میں 2 سیمسٹر کی فیس دے دوں. مطلب اس ٹائم آئی ارن ان 40 days کا وہ ایک ٹرنیور تھا, اور اس میں نے اپروکسیمیٹلی ان نیٹ پروفٹ 1,20,000 روپے نکالا. تو اس بزنس کو کنٹینیو کیوں نہیں کیا؟ کنٹینیو اس وجہ سے نہیں کر سکا کیونکہ میری والدہ ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میں پڑھوں, یا پہلے ہم ایجوکیشن کمپلیٹ کریں, اس کے بعد ہم میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں بہت کمفرٹیبل ہو گیا تھا. مطلب پیسے اگر کمانے کی بات تھی تو پیسے میں کما رہا تھا, لیکن بس وہ ان کا پریشر ایسا تھا. وہ کہتی تھی نہیں کہ پہلے آپ گریجویشن کر لیں. مطلب ان کا آپ سمجھ لیں کہ انہی کا رول ہے کہ ہمارے ایون میرے بھی اور میرے جو بڑے بھائی ہیں ان کے بھی پڑھنے میں بہت پش کیا انہوں نے, اور ان کا بہت بڑا سیکریفائس ہے اس میں. اچھا, تو آپ بتا رہے تھے کہ آپ کو بورنگ لگتے تھے شروع میں. جی بورنگ نہیں لگتے تھے, مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا آئی ٹی کا کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں تھا. میں نے ان کے کہنے پہ امیزون اسٹارٹ کر لیا, اور میرے لیے وہ ڈے فرسٹ اتنا زیادہ ڈراؤنا تھا. اس کی وجہ ہے کہ ہم فرسٹ کلاس میں چلے گئے. اچھا بھی اب میں آپ کو کمپلیکس بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں لوگوں کو کمپلیکس کیا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے کیا کمپلیکس تھا. آئی واز فرام اے ویری مڈل کلاس فیملی نا. مطلب میرے پاس کسی دن, مجھے اچھی سے یاد ہے, ایون ان گریجویشن کسی دن جیب میں 20 روپے بھی نہیں ہوتے تھے. تو میں نے بڑا مطلب ایک ٹائم اس طرح کا دیکھا ہوا تھا. تو اب میں پہلی کلاس میں گیا ہوں, دیر ور اراؤنڈ 300 پیپل ان دا گروپ. جس گروپ میں انہوں نے مجھے ڈالا تو 300 لوگ تھے شاید اس میں, اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک لنک بھیج دیا زوم کا گروپ میں. وہ فرسٹ کلاس تھی ہماری امیزون کی, اور میں نے لنک جوائن کیا. تو زوم میں نے پہلی دفعہ ہم نے زوم پہ دیکھا کہ زوم بھی کوئی چیز ہوتی ہے. 2019 اکتوبر کی بات ہے. اس کے بعد میں نے اس کو اوپن کیا. خیر بہرحال ہمارے ایک ٹیچر آ کے انہوں نے جی کیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی انہوں نے بولا جی میرا نام یہ ہے, اور بس یہ اسٹارٹ کیا, اور ڈائریکٹ انہوں نے امیزون سیلر سینٹرل کھول دیا. میں نے کہا پتہ نہیں بھائی, کیونکہ میں نے تو کبھی امیزون اس سے پہلے کھولا ہی نہیں. تو اب انہوں نے بس ہلکا سا بتایا کہ بھائی یہ امیزون ہے, یہ وہ, اور بس انہوں نے امیزون سیلر سینٹرل کھول لیا, ڈائریکٹ لسٹنگ کھولی, اور وہ بتانے لگ گئے. اور بہت ہی باؤنسر گیا نا میرے اوپر. مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا, مطلب کک سمجھ جس کو آپ کہتے ہیں نا, کک سمجھ نہیں آیا. اچھا, پیسے اب تک آپ دے چکے تھے؟ پیسے تو میں دے چکا تھا, اور اس ٹائم میں اسٹریٹجی بنا رہا تھا ریفنڈ کی. بٹوین کلاس میں اسٹریٹجی بنا رہا تھا. کیا چیز اٹریکشن جو سب سے زیادہ اٹریکٹ کی تھی کہ امیزون کا کورس کرو؟ مینٹور نے جو کہا تھا, یا جی کیونکہ پیسہ کمانے کے شوق نے؟ نہیں, مجھے تو ٹو بی آنیسٹ اس سے پہلا میرا کوئی ایکسپوجر نہیں تھا. وہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے جو میرا تھوڑا بہت انٹریکشن جو ہوا, کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے مجھے شارٹ لسٹ کیا باقاعدہ. انہوں نے ایک پورا پروسیجر تھا ایڈمیشن کا. ایسا نہیں ہے کہ میں نے ان کو فیس دی اور ایڈمیشن تھا. آئی ڈونٹ نو کہ اٹ مائٹ بی دیئر اسٹریٹجی کہ ہم نے تھوڑا سا اس طریقے سے کام کرنا ہے, یا مجھے نہیں پتا. انہوں نے مجھے اپلائی جیسے میں نے کیا تو انہوں نے مجھے ایک انٹرویو کے لیے کال کیا. اس انٹرویو پہ انہوں نے مجھے بزنس ایتھکس اور سم کریکٹر کوسچنس انہوں نے کیے, اور اس کے بعد مجھے ای میل آئی کہ جی آپ سلیکٹ ہو گئے. اس طریقے سے سارا معاملہ ہوا. تو مطلب اس ٹائم میں ایک اسٹریٹجی بنا رہا تھا, کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر بچے وہ تھے کہ جو اس کمیونٹی کو ایٹ لیسٹ 6 months 7 months سے اس میں تھے, اور مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ امیزون کیا ہے, اے بھی نہیں پتا تھا. تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا, اور میرا بیک گراؤنڈ نہیں تھا آئی ٹی کا. میرا بیک گراؤنڈ تھوڑا سول کی طرف زیادہ تھا. میں 2 سال مجھے اس فیلڈ میں ہو گئے تھے, اور ان دنوں میں جاب بھی کر رہا تھا, تو شاید اس وجہ سے بھی میرا انٹرسٹ نہ ہو اتنا. تو انہوں نے جب سارا کام کیا تو آخر میں کوشچن آنسر سیشن ہوتا تھا, 1-1.5 گھنٹے کا سیشن ہوتا. تو اس میں ایک بچے نے ہینڈ ریز کیا جو میٹنگ میں کرتے ہیں, اور انہوں نے اس کا مائک انمیوٹ کیا. انہوں نے بولا سر وہ میرا ایک کلائنٹ ہے, وہ کہہ رہا ہے میں $1000 نہیں دے سکتا, میں آپ کو $600 دوں گا. سر کہہ رہے ہیں نہیں بھائی $1000 سے کم تو کام ہی نہیں کرنا آپ لوگوں نے, اور یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ وہ. اور میں سوچ رہا ہوں بھائی یہ کیا ہو رہا ہے.
مطلب ہماری جیب میں 50 روپے نہیں ہے اور یہ $1000 کی مطلب بات ہو رہی کیا ہے. آپ کو لگتا ہے وہ پلانٹڈ تھا یا جینوئن تھا؟ ٹو بی آنیسٹ آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی, میں ایسے نہیں کہہ سکتا, لیکن بعد میں ہاں میں ریئلائز کبھی میں نے کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اٹس فار موٹیویشن, لیکن ایٹ دیٹ ٹائم وہ موٹیویشن نہیں تھی میرے لیے. بہت بڑا کمپلیکس تھا یہ کہ ایک فیلڈ ہے وہ بالکل نہیں ہے, پہلی کلاس ہے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا, اور وہاں $1000 اور $5000 کی بات چل رہی ہے, وہاں PL کی بات چل رہی ہے کہ پرائیویٹ لیبل $10,000 سے شروع ہوگا, $25,000 ہونے چاہیے, آپ کو کلائنٹ سروس دیں گے, مطلب آپ سروسز دیں کلائنٹس کو, اور اس طرح کی بات ہو رہی ہے, اور میں بالکل بلینک ہوں اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار می کہ پہلا جو میں نے ایڈجسٹ So کیا. what made you continue doing that? کووڈ میڈ می کنٹینیو. کووڈ میں ویسے امیزون نے بوم بھی کافی پکڑا تھا, رائٹ؟ ای کامرس ایز اے جنرل ای کامرس کے نمبرز کافی امپروو ہوئے کیونکہ ظاہر بات ہے لاک ڈاؤنس لگ گئے تھے. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ کووڈ میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ بن گئے اور بہت سے لوگ جو ہیں نا وہ بالکل ہی بڑھ گئے. تو مجھے لگتا ہے تم پہ جو ہے وہ بننے والا جو ہے جی الحمدللہ, یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بے شک ہوا ایسا تھا کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ مجھے ایک نا ڈپلائمنٹ جو میری آئی وہ بڑا ایک ریموٹ ایریا تھا, اور میں نے جب اس کے بارے میں اسٹڈی کیا تو مجھے پتا تھا کہ بھائی یہ سسٹم خراب ہے. تو اس ان بٹوین میں ایک لوکل آئی ٹی فارم, اٹس ناٹ لوکل بیسکلی, تو وہ ایک انٹرنیشنل US فارم کا ایک فرینچائز تھا, اور وہ وہاں پہ SEO سروسز وغیرہ دیتے تھے. تو کیونکہ اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ آگے تھوڑا سا ٹائم ہوگا تو میں اس کے لیے اپلائی کرتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ مجھے جاب مل جائے. تو وہاں بھی مجھے جاب بائی دا وے مل گئی. بہت جونیئر پوسٹ تھی, وہ مجھے 20,000 دے رہے تھے, لیکن بالکل ٹرینی لیول پہ تھی. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے لیٹ اسٹارٹ. تو میں نے کیونکہ وہاں سے بھی اسٹارٹ کیا, تو تھوڑے عرصے بعد ہی ہمیں ایک دن ای میل آئی کہ فرائیڈے کو نا ہمارے ہیڈ آفس سے کہ جی وی ور ویری سیٹسفائڈ کہ آپ لوگ لاک ڈاؤن میں بھی اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. اور سنڈے کو ای میل آئی کہ پلیز رپورٹ کریں اپنے گیجٹس کے ساتھ. منڈے کو آفس میں رپورٹ کریں اپنے گیجٹس کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے ہمیں لیپ ٹاپس وغیرہ دیے ہوئے تھے. تو میں تھوڑا بہت سمجھ گیا, میں نے کہا یہ تو شاید پروگرام جاری نہیں رہا. آپ نے سوچا پروگرام تو بڑھ گئے. لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی, کیونکہ میں تو بالکل ہی میں نے ابھی اسٹارٹ کیا تھا, اور ساتھ ساتھ یہ ابھی کورس میرا ساتھ ساتھ چل رہا تھا. تو میں اگلے دن گیا تو وہاں میں نے ایک الگ منظر دیکھا کہ بھائی لوگ باقاعدہ رو اس وجہ سے رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے. اب یہ بات ہو گئی ہے جنوری سے مارچ کی کہ اب 2020 جی 2020 فیب میں آئی تھنک یہ بریک ہوا تھا. جی بریک ہوا تھا پینڈیمک, اور انہوں نے مارچ 20 مطلب کوئی اسی آس پاس کی ڈیٹ ہوگی کہ پراپر لاک ڈاؤن لگ گیا تھا. اب پراپر لاک ڈاؤن تھا کہ مطلب روڈس بلاک ہیں, اور روڈ پہ باقاعدہ بلاکیج رکھے ہوئے, کنٹینر رکھے, روڈس بلاک ہیں. تو وہاں پہ لوگ باقاعدہ رو رہے تھے کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم جائیں گے کہاں نا. کوئی بندہ کہہ رہا ہے میرے 2 بچے ہیں, کوئی بندہ کہہ رہا ہے 3 بچے ہیں. تو مطلب میں وہاں کھڑا ہوں, مطلب مجھے اپنی پریشانی تو کوئی پریشانی نہیں لگی وہاں پہ کھڑے ہو کے نا. اور لوگ ایڈمن کے ساتھ بالکل ہی ایک طرح سے آمنے سامنے ہوئی ہوئی ہے, مینجمنٹ اور امپلائیز. اور مینجمنٹ کہہ رہی ہے ٹھیک ہے, لوگ کہہ رہے ہیں ہم کیس کریں گے, مینجمنٹ کہہ رہی جائیں کیس کر. لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے کانٹریکٹ ہوئے ہیں, کیونکہ میں تو ویسے ہی پروبیشن پہ تھا, لوگ تو پرماننٹ تھے, 2 سال سے کام کر رہے تھے. لیکن بہرحال انہوں نے بولا کہ بھائی ہم میکسیمم یہ کر سکتے ہیں کہ اس مہینے کی پوری تنخواہ اور آدھے مہینے کی ہاف پے دیں گے, اور بس سب کوئٹ کریں. یہ ڈپارٹمنٹ ہی بند ہو رہے ہیں, ان کا کوئی آپس کا مسئلہ تھا, آئی ڈونٹ نو, مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا. تو اس طرح وہ بند ہو گیا. جب وہ بند ہو گیا نا بالکل, تو وہ بہت ایک الارم تھا نا میرے لیے. تو میں نے فٹافٹ گھر واپس آ کے نا میں نے کیا کیا, میں نے کلاسز کو, مطلب وہ ریکارڈیڈ بھی ہوتے تھے سیشنز, تو ہمیں پورٹل انہوں نے دیا ہوا تھا. تو بس میں وہاں جا کے نا دوبارہ میں سیشنز دیکھنے لگا. ایٹ دیٹ ٹائم پھر میں نے نا اس کو پرسیو کیا اور کنٹینیو کیا, اور وہاں پہ اب میں ای کامرس, مطلب ٹیکنیکلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مارچ میرے لیے, وہ اکتوبر نہیں بلکہ مارچ میرے لیے اب ای کام کا سٹارٹ بنا. کورس کب تک ختم ہو گیا تھا آپ کا ٹوٹل؟ کورس تو میرا جنوری میں ختم ہو گیا تھا, اور میں نے ہارڈلی شاید 8 یا 9 کلاسز لی. سے ایک انٹرسٹنگ کویشچن ہے. اکثر اوقات ہمیں یہ بات ویسے بھی مطلب وی ہیو دیٹ فیلر کہ جب تک کوئی چیز بالکل کنارے تک نہیں پہنچتی ہے نا, وہ ہوتا ہے نا ایگزام سے پہلے آخری دن تک نا بندہ کہتا ہے میں پڑھ لوں گا. وہ جو آخری دن آتا ہے نا, اسی دن وہ ساری پڑھائی, ساری ریویژن.
تو آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کے کیس میں بھی آبویسلی ایسا ہی ہوا ہے, بٹ ہاؤ مچ آف اے فورس از دیٹ کہ وہ آخری مومنٹ ہے, اب یہ ڈو اور ڈائی سچویشن ہے, میں یہ نہیں کروں گا تو اب کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس پیچھے. جی بالکل ایسا ہی ہے. میں نے یہ تو نہیں سوچا کیونکہ ابھی تک ٹو بی آنیسٹ میرا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا. مطلب میں اور چیزیں بھی سوچ رہا تھا ساتھ ساتھ, کیونکہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ میں نے بچپن سے نا ہاتھ سے کام بڑا کیا ہے. مطلب میں نے نا سیمنٹ کے بیگز بھی اٹھائے ہیں, وزن بھی اٹھایا ہے. تو مطلب میں اس میں یہ تھا کہ انشاءاللہ مجھے یہ تو یقین تھا کہ انشاءاللہ کہ میں مطلب کچھ نہ کچھ تو کر لوں گا. لیکن ابھی بھی میں نے امیزون نہیں سوچا تھا ایز اے کیریئر. مطلب رائٹ ناؤ الحمدللہ امیزون از مائی سورس آف بریڈ اینڈ مٹر, ناٹ فار می اونلی بٹ فار مائی انٹائر فیملی. میرے الحمدللہ ہم جو بھی ہمارا لائف اسٹائل ہے یہ ساری چیزیں الحمدللہ جس کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بنایا وہ امیزون ہے. لیکن اگر میں یہی چیز 5 سال پیچھے جا کے دیکھوں تو مطلب ایسا کچھ تھا ہی نہیں, اور میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ امیزون ہوگا. یہ ساری چیزیں کورس کرنے کے کتنے عرصے بعد آپ کو فرسٹ جاب مل گئی, یا کیسے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیسے شروع کیا آپ نے کورس کا؟ اگین آئی ڈونٹ نو کہ اس کو میں کیسے ایکسپلین کروں, لیکن اگین اٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری. یہ اگین ایک بہت انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. اس میں ہوا ایسا کہ ایٹ دیٹ ٹائم کہ میں جب یہ اسٹارٹ کرنے لگا نا تو جو ان کی انٹرنل کمیونٹی ہوتی تھی تو وہاں پہ میرا ایک مطلب جو ہمارے گروپس ہوتے تھے وہاں پہ گروپس پہ ڈسکشنز ہوتی تھیں. آلریڈی کووڈ آ گیا تھا تو کام ای کامرس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی انڈسٹری نہیں تھی جو اوپن تھی. ایون آپ کی ایئر لائن انڈسٹری بالکل کولیپس کر گئی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں نے ایک دفعہ کیس اسٹڈی پڑھی تھی قطر ایئر ویز کی. ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز اے اسٹیٹ فنڈیڈ ایئر وے, مطلب وہ اسٹیٹ فنڈیڈ تھی, اس کے باوجود دے آر ویری نیئر ٹو بینکرپسی, کیونکہ انہوں نے جو اپنا فلیٹ آرڈرس کیے ہوئے تھے ایٹ دیٹ ٹائم ان کا مور دین 400+ کا فلیٹ تھا ان کے پاس, اور آبویسلی they were on credit. تو وہ بالکل کولیپس کرنے کے علاوہ تھے. تو جو ایئر لائن انڈسٹری بھی نہیں چل رہی تھی, کچھ بھی نہیں چل رہی تھی, ایک انڈسٹری چل رہی تھی ای کامرس. تو لوگوں کو نا کلائنٹس ملنے لگ گئے. مطلب Amazon at that time, not on that time, Amazon still is the giant in the e-commerce industry. Amazon is the father of e-commerce industry. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے نا. It's a $2 trillion company. تو وہاں پہ اس ٹائم لوگوں کا نا بہت زیادہ نا فلڈنگ ہو گئی گروپ میں نا. اچانک لوگ کلائنٹس آ رہے ہیں لوگوں کے پاس, and they are paying $500 a month for doing nothing. اس میں ٹو بی آنیسٹ ایسا ہی تھا کہ فار ڈوئنگ نتھنگ کلائنٹس آر ریئلی پیئنگ دا VA $500 a month ایٹ دیٹ ٹائم وداؤٹ اینی انٹرویو. کہ کوئی انٹرویو نہیں ہو رہا, ایک بندہ بس کہہ رہا ہے کہ میں VA ہوں اور اس کو کام بھی مل رہا ہے. اور یہ چیز کا میں خود وٹنس ہوں, مطلب یہ چیز میں نے وٹنس کی, اور میں اسی طریقے سے کرتے کرتے اب میں کراچی سے ملتان چلا گیا. میں ملتان چلا گیا اور ایک کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. یہ کمپنی جاب کے لیے ملتان گئے جی تھے؟ انہوں نے مجھے یہ بولا کہ بس آپ آ جائیں تو ہم دیکھ لیں گے معاملات. ایسے کوئی پیسوں کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی, کیونکہ میرے لیے یہ مطلب آپ ایسے سمجھیں مور لائک اے اپرچونیٹی کہ میں اب جاؤں, کیونکہ اب کورس میں نے کر لیا تھا لیکن میرا اور کوئی انٹریکشن نہیں تھا. اور وہ امیزون کا ہی اسٹور تھا کوئی؟ جی مطلب نو, اٹ واز اے ویری بگ کمپنی ایٹ دیٹ ٹائم, اینڈ دے ہیو ایٹ دیٹ ٹائم دے ہیو مور دین 50+ کلائنٹس جو اس پہ کام کر رہے تھے. وہ 2 ینگز انٹرپرینیورس تھے اور انہوں نے وہ اسٹارٹ اپ کیا. اچھا, would you mind mentioning the company? آئی تھنک کہ میں شاید نہ کر سکوں کیونکہ اگین اٹس اے ویری کنٹروورشل اسٹوری, تو وہ بڑا سسٹم وہاں پہ وہ ہو جائے گا. تو بٹ کیا انہوں نے آفر کیا کیا آپ کو جس کی انہوں نے آفر نہیں کیا, انہوں نے ابیوز کیا. اچھا, میں اس لیے مینشن نہیں ہو رہی تھی, اس لیے مینشن نہیں ہو رہی کیونکہ میں اکثر اپنے جو میرے پاس جو بچے آتے ہیں نا تو میں ان کو یہی بتاتا ہوں ملتان نہ جانا کہ یار نہیں ملتان ایک بہت اچھی جگہ ہے. میرا الحمدللہ اس کے علاوہ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. میرا ایکسپیرینس وہاں بھی بہت اچھا رہا, میں یہ نہیں کہتا, لیکن جو لوگوں کا رویہ ہوتا ہے نا, تو میں یہ مطلب میں وہاں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کم ظرف کو نا پاور نہ دیں آپ, کیونکہ جو کم ظرف کے پاس پاور آتی ہے نا تو وہ آپ کو بڑا فیل ہوتا ہے اس میں آپ کو نا کہ یار یہ مطلب کیا ہے یار, یہ کیا ہو گیا. پھر وہ فرعون بن کے دکھاتا ہے. ہاں مطلب آپ کو دنیا میں پھر فرعون نظر آتے ہیں کہ یار وہ اتنے اصل میں ایک کمزور بننے کا نا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یار اگر تو یہ اوپر آ گئے نا تو میں نہیں بچوں گا,
انسیکیورٹی بیسیکلی وہ ان کو انسیکیورٹی تو ہے کہ مطلب ہم نے بچے کو پالش ہی نہیں کرنا. حالانکہ اس انڈسٹری میں, جس فری لانس انڈسٹری میں اور سروسز انڈسٹریز میں, ہمیں یہاں آپ کسی کو روک نہیں سکتے. جو بچے نے اڑنا ہے اور جو محنت کرے گا وہ انشاءاللہ اڑے گا, اس میں آپ کسی کو روک نہیں کر سکتے. تو بڑا ایک ایکسپیرینس ایسا تھا کہ کافی چیلنجنگ تھا, لیکن عادت تو مجھے تھی کام کرنے کی یا لوگوں کی باتیں سننے کی. میں کون سا کوئی گھر سے سیدھا وہاں آ گیا تھا, میں میٹرک کے بعد سے کام کر رہا ہوں, تو ہر طرح کے بندے سے میں مل چکا تھا, مجھے اتنا فیل نہیں ہوتا. لیکن میں آج بھی اپنے جو سب آرڈینیٹس ہیں میں ان کو بتاتا ہوں کہ یار اس ٹائم میں کوئی بچہ نہیں تھا, لیکن ایک دفعہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ آپ یقین کریں میں رو پڑا آنسوؤں سے نا آفس کے اندر, کہ میں نے کہا یار میں کون ہوں, مطلب میں نے گریجویشن کیا ہوا ہے, میرا ایک الحمدللہ ایک پورٹ فولیو ہے, میں کمپنی میں ویلیو ایڈ کر رہا ہوں, مطلب ان کے 4 کلائنٹس میں دیکھ رہا ہوں وداؤٹ اینی پے. ملتان میں جب آپ نے جاب کی وداؤٹ اینی پے؟ جی وداؤٹ اینی پے, مطلب دے آر ناٹ پیئنگ می, وہ کچھ بھی نہیں دے رہے تھے مجھے, اور بس وہ کہہ رہے تھے کہ بس یہ آپ کا ایکسپیرینس ہو رہا ہے. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ایک بچے نے ہمیں 45,000 روپیہ دیا, صرف کس بات کا کہ وہ وہاں کر کے جاب کر رہے تھے کلائنٹ. وہ بیسیکلی ہینڈز آن ایکسپیرینس کے لیے لوگوں کو ٹرین کر رہے تھے. تو وہ ایک کمیونٹی بیس کوئی چیز رن کر رہے تھے. میں شاید یہ ایکسپلین ہی نہ کر سکوں کہ وہ ایکچولی وہ کر کیا رہے تھے, مجھے نہیں پتا. بیسیکلی ایک فراڈ کر رہے تھے, سمجھنے سے تو ایسا لگ رہا ہے. بیسیکلی کیونکہ یہاں لوگ لیبر کی کمی ہے, سب کچھ ہے, لوگوں کو پیسہ چاہیے, اتنی انفلیشن ہے, سب کچھ ہو چکا ہے, تو لوگ یوز کرتے ہیں, ایکسپلائٹ کرتے ہیں جو کمپنی جن کے پاس کچھ نہ کچھ کلائنٹیج ہو. وہ جی وہ اس طرح سے تھا کہ وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر ٹھیک ہے, اگر آپ نے امیزون سیکھنا ہے نا تو ہم آپ کو سکھائیں گے نہیں, آپ ہمارے آفس آ جائیں اور آپ بیٹھ کے شیڈو کریں, ہم نے کچھ نہیں بتانا, آپ سیکھ سکتے ہیں تو آپ سیکھ لیں, لیکن کیونکہ ہمارے یہاں پہ کانفیڈینشیل ڈیٹا ہے تو یو ہیو ٹو پے 45,000-50,000. دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ ناؤ, کیونکہ اب دیکھیں نا, ایک طرف ہے $1,800 دے کے آپ کو پراپر کلاس روم انوائرمنٹ دیا جائے گا, زوم پہ سیشن ہو رہا ہوگا اور آپ کو سکھائیں گے, کھول کے ایک ایک چیز بتائیں گے, اور دوسری طرف آپ پیسے تو دیکھیں 45,000 ریلیٹیولی بہت تھوڑے ہیں, اور آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیے پیسے, تو آپ کو ہینڈز آن ایکسپیرینس دیا جا رہا ہے. سو فرام لرننگ پوائنٹ آف ویو کیا لگتا ہے کہ وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ جو وہاں پہ لرننگ ہوئی نا وہ بہت زیادہ بہتر تھی میرے لیے. ٹھیک ہے, وہ اٹ واز اے ویری ٹف ٹائم فار می, کہ مطلب میں نے وہاں پہ 18-19 گھنٹے کام کیا اور 4-5 گھنٹے سونے کو ملتے تھے. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جہاں میں رہتا تھا اس کے نیچے آفس تھا, تو بعض اوقات تو وہ جو تھے وہاں پہ وہ میرے روم پہ آ کے ناک کرنے لگ جاتے تھے کہ بھائی نیچے آؤ خود ہی. اچھا, تو پراپر لیبر پراپر مطلب اس طرح تھا کہ بھائی آ جاؤ, آپ ان کو اپڈیٹ چاہیے, کیونکہ وہ مطلب وہ اس طرح سے ہوتا, وہ کہتے تھے جی ہمیں اپڈیٹ دیں یا کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ہے. اور ادھر کتنا عرصہ کام کیا آپ نے؟ جی ادھر میں نے فار مور دین 7 months میں نے کام کیا. اچھا, 7 up to 7 months. اچھا, اس سے یہ چیز نکلتی ہے کہ آپ نے بیسیکلی آن لائن ٹریننگ بھی کی بٹ آپ نے پریکٹیکلی کام کیا. تو آئی تھنک پریکٹیکل کام کرنا ایک زیادہ ویلیو بینیفٹ ایڈ کرتا ہے آپ کی لائف میں ٹورڈز دا لرننگ. جی بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ دیکھیں جو ٹریننگ تھی نا, ٹریننگ میں تو کچھ تھا ہی نہیں نا, مطلب جو آپ کو وہاں پہ جو زوم سیشن تھے نا, مطلب زوم سیشن میں کچھ بھی نہیں تھا. سو بینگ ڈیولز ایڈوکیٹ, مجھے لگتا ہے وہ ملتانی بول ٹھیک رہا تھا. یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ورک ایتھکس اچھے نہیں تھے, شاید اس نے بیچا اچھے طریقے سے نہیں اپنا منجن, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ ایڈز اپ نا, کہ آپ نے ایک جگہ پہ $1,800 دینے ہیں اور ایک جگہ پہ آپ نے 45,000 روپیہ دینا ہے, مگر آپ کو ہینڈز آن سکھا دیں گے. 6-7 مہینے بعد آپ سوتر ہو جائیں گے. ہاں مطلب ایسا تھا اس میں. آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ابھی بہت سے لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں ٹورڈز دا ٹریننگ, ڈفرینٹ جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, امیزون پہ ہیں, کروڑوں کمائیں, یہ کریں وہ کریں, دن رات ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہے, میں نے یہ کیا ہے. لوگ ہمیشہ اس کی پازیٹیو سائڈ دکھاتے ہیں, نیگیٹیو نہیں دکھاتے, اس پہ بھی ڈسکس کریں گے آگے. تو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو نئے لوگ ہیں جس طرح سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ ٹریننگ سے اس فیلڈ کو ایکسپلور کریں, یا سیلف ٹریننگ کریں, یا پیڈ ٹریننگ نہ کریں, یا وہ کسی پریکٹیکل آفس میں جائیں اور وہاں ٹریننگ لے کے کریں؟ آپ کیا سب سے پہلے تو چلیں ہم اس پہ بات پہ آئیں گے کہ جو بھی یہ ویڈیوز ہیں نا, اٹس 100% اسکیم اینڈ آئی کین پروو اٹ. کیونکہ میں اب 6 سال سے الحمدللہ کام کر رہا ہوں اور یہ سکسیس اوور نائٹ ہے ہی نہیں.
ہو بھی نہیں سکتی. مطلب کچھ کے لیے ہو سکتی ہے, آبویسلی دیر از ایکسیپشن, کہ ایک ایکسیپشن ہو سکتا ہے, دیر 2% 3% ان کو کلائنٹس اچھے ملے ہیں اینڈ دے آر ارننگ 100,000 پر منتھ, اور وہ اس میں ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو سکتا, لیکن اوور نائٹ نہیں ہے امیزون. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ کورس کر لیں, ہمارا کورس کر لیں جی, یہ دیکھیں وہ ایک اسکرین شاٹ دکھاتے ہیں. بلکہ مجھے تو اتنا برا لگا کہ ایک دفعہ ایک بندہ امیزون کا کورس بیچ رہا ہے, اس نے اپنے ٹیبل پہ نا بہت سارے بلز رکھے ہوئے ہیں, 100 کے 200 کے 500 کے, اس نے ڈالر بلز بھی رکھے ہوئے ہیں, اور اس نے اس طرح ایک بالکل نوٹوں کا سسٹم لگایا ہوا ہے. اس نے بولا ابھی وڈرا کیے ہیں بینک سے, آپ میرا کورس لے لیں آ کے. تو اتنا مجھے برا لگا, میں نے کہا یار یہ مطلب یہ ہو کیا رہا ہے, اور مکمل یہی ہو رہا ہے. ایون کہ آپ کسی بھی دیکھ لیں, آپ ٹک ٹاک اس وقت دیکھیں تو ادھر ایک یہی سسٹم پڑ رہا ہے. لوگ ٹریپ ہو جاتے ہیں اس کے اندر, ان چیزوں کے اندر, کیونکہ اٹریکشن آتی ہے نا ایونچولی. آپ دیکھتے ہو کہ یار ایک بندہ امیزون کا کورس بیچ رہا ہے اور وہ یہ شو آف کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں نے اس سے بہت پیسہ کمایا ہے, تو وہ ٹریپ تو ہو جاتا ہے. اور وہ دوسری بات وہی آ جاتی ہے نا, اگر کوئی بندہ بڑی گاڑی میں بیٹھ کے بتائے گا تو پھر آپ کو سمجھ بھی آئے گی ہاں یار بڑی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے. تو بڑی گاڑی تو رینٹ کی ہے. یہ کون یہاں تک تو پہنچتے نہیں ہے. تو دیکھیں ڈارک سائڈ, اس میں غلطی بھی ہماری ہے اصل میں نا. میں نے ایک انالیسس کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے یہ انالیسس کیا ہے کہ ہم نا ایک فیسینیٹنگ قوم ہے جو فیسینیٹ کرنے کو بڑا ہی پسند کرتے ہیں. ہم اصل میں امیر ہونے سے زیادہ نا امیر ہوتا ہوا سننا پسند کرتے ہیں کہ ہم امیر ہو رہے ہیں. بس اگلا بندہ یہ بتا رہے کہ آپ امیر ہو رہے ہیں, اب ہونے والے ہیں, آج کورس لیں گے کل امیر ہوں گے, اور لوگ اس کو اتنا پسند کر رہے ہیں تو تبھی تو ان کی دکانیں چل رہی ہیں. ورنہ اگر ایک بندہ یہ نہ پوچھے کہ سر دیکھیں میں نے کتنا پیسہ کمایا, اس سے آپ کو انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے, میری کیا اسٹوری ہے اس سے آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ روڈ میپ کیا تھا, پاتھ کیا تھا, مطلب میری کیا اسٹرگل ہے اس میں, اس کے ڈو اینڈ ڈونٹس کیا ہیں, پروز اینڈ کونس اس انڈسٹری کے کیا ہیں, اور میں نے پیسہ کیسے کمایا, اس میں انٹرسٹ ہونا چاہیے. یار پیسہ میرے پاس کیسے آیا, میری گاڑی ہے, میرے دوست کی گاڑی ہے, کس کی گاڑی ہے وہ. لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نہیں دکھا رہے ہوگے نا تو لوگ کوشچن کریں گے کہ بھائی تو نے کیا کیا ہے, تو نے کتنا کمایا ہے, تو اتنی باتیں کر رہا ہے, کہہ رہا ہے امیزون کا یہ کرو کرو, تیرے پاس تو گاڑی نہیں ہے اور تو کس لحاظ تو سے. یہ دیکھیں اگین یہ پوائنٹ ہے. لیکن ٹو بی آنیسٹ جو امیزون کا کام اس وقت کر رہے ہیں نا, اس کے پاس گاڑیاں ہیں, الحمدللہ میرے پاس بھی ہیں, تو اسی طریقے سے گاڑی ہے کیونکہ وہ obvious. تو آپ اپنا کورس بیچنے لگ جائیں. دیکھیں بیچ رہے ہیں. دیکھیں اس میں ہے ایسا کہ کورس بالکل ہم ایک کورس کے حوالے میں نے ایک دو دفعہ سوچا ہے, اور میں نے کافی دفعہ سوچا ہے, لیکن الحمدللہ میں اس کو بتانے میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ آئی ٹرین 200+ اسٹوڈنٹس فار فری. اچھا, میں نے مور دین 200 اسٹوڈنٹس کو فری میں ٹرین کیا, نہ کہ صرف ٹرین کیا بلکہ ان کو پراپر سپورٹ کیا. الحمدللہ وہ میری ٹیم میں اس وقت کام کر رہے ہیں. بلکہ دیکھیں میرا تو فائدہ ہی فائدہ ہے نا, کیونکہ اب وہ میری کمپنی میں ویلیو ایڈ کر رہے ہیں. دیٹس ایگزیکٹلی واٹ وی وانٹڈ ٹو بریک ڈاؤن ہیئر, کہ اگر میں نے, کیونکہ دیکھیں فریش گریڈز ہیں, بہت سے ینگ انرجیٹک لڑکے ہیں, ایک ہائپ تو بن چکی ہے, اور آپ نے جنرلی کامرس تو کیا, ای کامرس میں آنے سے پہلے بھی آپ نے کامرس تو کیا, اینڈ دین یو نو نیویگیٹڈ ٹورڈز ای کامرس. لیکن ایسے بچے بھی ہیں جن کو کچھ بھی نہیں پتا, بھی کچھ بھی نہیں بیچا ہوا انہوں نے, اور لیکن آبویسلی بات ہے کہ دیر از اے اسٹرگل, دے وانٹ ٹو ارن گڈ, اور آبویسلی بات ہے کہ ای کامرس میں جب ڈالرز میں انکم آتی ہے تو پیسے بھی اچھے بنتے ہیں. تو لوگوں کو یہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ یار ای کامرس میں جوس بھی ہے, پیسے بھی اچھے بن رہے ہیں, مگر ان کو ایگزیکٹلی ایک روڈ میپ نہیں پتا کہ میں نے کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے. ایونچولی ان کے پاس ایک ہی آپشن بچتی ہے کہ یار فلاں کا کورس لے لو, فلاں کا کورس خرید لو. اینڈ میں کوئی بھی ایک پراپر روڈ میپ انٹرنیٹ پہ اویلیبل نہیں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے. دیکھیں سب سے پہلے یار اگر روڈ میپ انٹرنیٹ میں مل جائے گا تو ان کی دکان کیسے چلے گی. بالکل ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے نا سیلف لرننگ بہت ضروری ہے. دیکھیں اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں میرا سیلف لرننگ نہیں تھا نا, تو اگر شاید کووڈ نہ آتا نا تو میں کبھی امیزون کی طرف جاتا ہی نہیں, کیونکہ اس ٹائم میرے پاس آپشن نہیں تھا نا کوئی. مطلب دنیا بند ہے, باہر گھر سے میں نکل نہیں سکتا ہوں, کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو رہا, کوئی ہوٹلز نہیں چل رہے, تو میں کہاں جاؤں گا. اور اس کے علاوہ تو میں نے تو یہ شروع کر لیا, تو میرا شاید انٹرسٹ بن گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک رزق روزی کا سامان رکھا ہوا تھا, اور میں الحمدللہ اس کو میں نے پرسو کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سکسیس دی. لیکن اب اگر ایک لڑکے نے یہ کرنا ہے تو
what do you recommend کہ اس نے کرنا کس طرح ہے, اسٹارٹ کہاں سے کرے؟ دیکھیں وہ بالکل سٹارٹ کر سکتے ہیں صرف اپنی سیلف لرننگ سے. ٹل ڈیٹ آپ کو جو چورن اور منجن سسٹم ہے نا, یہ آپ پہلی 2 ویڈیو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دس مینٹور از اے چورن. جو بندہ صرف پیسے کی بات کرے گا اور اسکل کی بات نہیں کرے گا وہ چورن ہے. دیکھیں میں آپ کو بالکل کلیئرلی ایک چیز ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو پیسہ ہے وہ سیکنڈری ہے, پیسہ کبھی بھی پرائمری نہیں ہو سکتا, اسکل پرائمری ہے. پیسہ پرائمری نہیں ہے, آپ کے پاس اسکل ہوگا پیسہ آپ کے پاس بھاگ کے آئے گا. اس کی میں اگزامپل دیتا ہوں. کیا آپ مجھے بتائیں کہ آپ ہیئر ڈریسر کے پاس جاتے ہیں تو کیا آپ کے کیا کسی بھی ہیئر ڈریسر کے پاس چلے جاتے ہیں آپ ایسی رینڈم جو نظر آیا اوپن ٹو ورک ہے؟ میں تو بڑا اسپیسیفک ہوں ہیئر ڈریسر کے معاملے اسپیسیفک میں. ہے. تو آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جب آپ ایک ہیئر ڈریسنگ کے معاملے میں جو بال اگر غلط کٹ گئے تو اگائیں گے اس پہ اتنے اسپیسیفک ہیں, تو آپ سوچیں کہ لوگ سروسز جو بزنس ہے جہاں پہ $50,000 $25,000 انویسٹ ہیں, تو کیا لوگ وہاں پہ اسپیسیفک نہیں ہوں گے؟ بہت زیادہ ہوں گے. تو دیکھیں نا, اگر آپ کوالٹی مینٹین کر رہے ہیں, اگر آپ کے پاس اسکل سیٹ ہے تو لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہیں. میرے کیس میں الحمدللہ یہی ہوا ہے کہ مجھے الحمدللہ پتہ ہی نہیں کہ میرے پاس کلائنٹ آیا کہاں سے ہے, لیکن الحمدللہ جو میرے پاس کلائنٹ ہے اب ان کو 4 سال ہو گئے, 5 سال ہو گئے, اور دے آر ہیپی, وہ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہمارا اتنا سسٹم ہے کہ بس ایک انوائس جاتی ہے, السلام علیکم انوائس, رپلائی آیا وعلیکم السلام, انوائس پیڈ. تو اسکل کون سا اسکل ایسا ہے جس پہ سب سے پہلے فوکس کریں؟ جی سب سے پہلے نا آپ کو سیلف لرننگ اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے آپ کو کمیونیکیشن اسکلز آنے چاہیے. دس از ویری امپورٹنٹ ان دا کلائنٹ ڈیلنگ, کیونکہ لوگوں کو نا کمیونیکیشن کے حوالے سے ہی نہیں پتا کہ میں نے ایگزیکٹلی کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے کلائنٹ کے ساتھ. کلائنٹ آئے گا کیسے, میں نے اس سے بات کیسے کرنی ہے, میں نے اس کو پچ کیسے کرنا ہے, میں نے اس کو سیلز کیسے پچ کرنی ہے, وہ میری بات پہ کیسے مانے گا. لوگ بس اسکرین شاٹ اٹھا کے لوگوں کے پروپوزلس کاپی کر کے اور انٹرنیٹ سے پروپوزل لے کے ڈالتے ہیں, بولتے ہیں کلائنٹ نہیں آیا. تو جب آپ کی سیلف لرننگ ہی نہیں ہے, آپ نے کسی کو شیڈو ہی نہیں کیا اور آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے, تو آپ کے پاس کیسے آئے گا کلائنٹ؟ پھر تو کوئی نصیب سے تو آ سکتا ہے کلائنٹ. آپ کسی کے فیس بک پوسٹ کاپی کر کے لگائی جائیں, لنکڈ پہ پوسٹ کاپی کر کے لگائی جائیں, آپ کے پاس کلائنٹ نہیں, چیٹ جی پی ٹی پہ پرومپٹ دیتے جائیں, ہاں دیتے جائیں, کلائنٹ نہیں آئے گا انٹل انلیس کہ جب آپ اس کو پرومپٹ کو جسٹیفائی نہیں کر سکیں. جیسے میں آپ کو آج کی بات بتاتا ہوں کہ آج الحمدللہ ایک ہم PPC رن کر رہے تھے, ہمارا بہت اچھا ایک کورس آیا, اس پہ ROS واز فینٹاسٹک, بڑا مزہ آیا. تو مجھے ایک میرا سب آرڈینیٹ کہتا ہے کہ سر پلیز آپ مجھے یہ اسکرین شاٹ دے دیں. میں نے کہا لے لو, ابھی یہیں سے اسنیپٹ کھولو اور لے لو, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن میں نے اس سے ایک بات پوچھی, میں نے کہا کیا آپ یہ اسکرین شاٹ جسٹیفائی کر سکیں گے کلائنٹ کو؟ تو ہی واز بلینک. دس واز دا ریئل پرابلم کہ ہمیں کلائنٹ بھی چاہیے, ہمیں پیسے چاہیے, ہمیں سب کچھ چاہیے اور آج ہی چاہیے, لیکن اسکل نہیں سیکھنا ہم نے. مطلب آپ 2 دنوں میں وہ بننا چاہتے ہیں جو اگلا 10 سالوں میں بنے. جی بالکل ایسے ہی. اچھا, آپ نے ٹریننگ کے حوالے سے بتایا, یہ وہ تو کافی بڑے نام ہیں ٹریننگ کے حوالے سے. ایک تو سنی علی کا ہے, نام سنا ہے امیزون میں, اور ایک انیبلرز کا ہے. ان کی ٹریننگ کے حوالے سے آپ کا کیا فیڈ بیک ہے؟ آپ نے ان میں سے کیا ٹریننگ لی ہے, یا ایک اوور آل ایز اے ایکسپرٹ آپ دیکھتے ہیں ان ٹریننگس کو, تو آپ کا کیا ویو ہے ان کے بارے میں؟ $1,800 تو آپ نے مجھے لگتا ہے سنی علی کو ہی دیے ہیں. جی دیکھیں ایسا تھا کہ آبویسلی ہی از دا پائنیئر, اور آپ کو پتہ ہے پھر پیسے بھی وہی کماتا ہے جو پائنیئر ہوتا ہے. لیکن اس میں جو ایک پازیٹیو سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ایک یہ بھی بہت بڑا انپٹ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں امیزون کو انٹروڈیوس کیا, کیونکہ اس سے پہلے لوگ کام بھی کر رہے تھے. دیر آر جائنٹس, پیپل میک ملینس, لیکن وہ بہت خاموشی کے ساتھ کام کر رہے تھے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں کام کر رہے تھے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو 2010-2009 سے ای بے اور امیزون کے ساتھ اٹیچ ہیں, دے آر ناؤ بلینئرز. وہ پاکستان میں بلینئرز ہیں وہ, اور وہ سارا کام کرتے ہی ای کامرس پہ تھے. ان کے جو مین پلیٹ فارمس تھے وہ امیزون اور ای بے تھے. بس یہ تھا کہ وہ بتاتے نہیں تھے کسی کو. ٹھیک ہے, میں یہ بات ہے کہ انہوں نے پیسے بہت کمائے ہیں سنی علی نے, لیکن ان کا جو یہ انپٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو انڈسٹری کو انٹروڈیوس کرایا ہے. ہاں تو پھر تو آئی تھنک اٹس فیئر نا کہ پیسے تو کمائیں گے. جی آبویسلی پائنیئر تو پھر پیسے تو کمائے گا نا پھر ٹریننگس میں, آبویسلی فرسٹ موور ایڈوانٹیج بھی تو آپ کو ٹریننگ سے کوئی بینیفٹ ہوا؟ جی ٹریننگ سے الحمدللہ مجھے کافی بینیفٹ ہوا. مجھے بس یہ پتہ چل گیا کہ امیزون کیا ہوتا ہے. آپ کا یہ پوڈ کاسٹ دیکھنے کے بعد تو پتہ نہیں کتنے $1,800 سنی علی کے پاس جائیں گے. ایسا ہے کہ دیکھیں ٹریننگز میں یہ تھا کہ بائی دی وے $1,800 اب نہیں ہوگا.
اب تو میرا خیال ہے وہ $3,000 پلس ہوگا کام. دیکھیں ان کے ڈفرینٹ مطلب ان کے ڈفرینٹ پروگرامز ہیں، لیکن ٹو بی آنیسٹ یہ اب کورسز والا نا پیڈ کورسز کا سسٹم چلا گیا، کیونکہ آپ کی اگر آپ سیلف لرننگ کرنا چاہتے ہیں، ایز آئی سے ارلیئر کہ اگر آپ خود سے سیلف لرننگ کرنا چاہتے ہیں تو دیر از انف مٹیریل پریزنٹ آن دا یوٹیوب ایون کہ آپ ایزلی کر سکتے ہیں. اور سب سے جو اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا وہ ہے کہ آپ کسی انڈسٹری اسپیشلسٹ کے ساتھ یا ایٹ لیسٹ کسی سنسیئر بندے کے ساتھ آپ اٹیچ ہوں. الحمدللہ میری جرنی میں ایک میرے ساتھ میرے جو الحمدللہ فرینڈ ہیں، میرے دوست ہیں، میرے استاد بھی ہیں، ہی از ان UK، اور ان کا کافی انپٹ رہا میرے ساتھ کہ ہم اس میں کافی زیادہ کنیکٹڈ رہے، اور انہوں نے مجھے بہت ہیلپ کی. اور اب الحمدللہ کہ میری جو کمپنی ہے اور ہمارا جو امیزون کا اکاؤنٹ ہے وہ ہم اسی طریقے سے رن کرتے ہیں، لیکن ان کا کافی زیادہ انپٹ رہا اس میں. انہوں نے مجھے اچھا، آپ نے پیڈ کورس کیا ہوا ہے اور آپ نے ابھی یہ بھی بتایا کہ یہ فری کورسز بھی لوگ کر سکتے ہیں سیلف لرننگ، تو کیا ایک مین ڈفرینس ہے اگر آپ پیڈ کورس کی طرف جاتے ہیں یا فری کورس کی طرف جاتے ہیں؟ لیکن دونوں میں ڈفرینس یہ ہے کہ آپ کا مینٹور یا جو آپ کو وہ نالج دے رہا ہے بیسکلی ان کا اپنا کیا ایکسپوجر ہے. میں نے یہاں پہ ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ لوگ 60,000 ہزار روپیہ کورس کے لے رہے ہیں اور ان کے اپنے امیزون کے اکاؤنٹ ہیں ہی نہیں. انہوں نے کبھی امیزون پہ اکاؤنٹ نہ بنائے ہیں نہ کبھی کام کیا ہے. دے آلسو جسٹ لرن فرام دا یوٹیوب، اور سیم لیکچرز وہ آگے ڈلیور کر رہے ہیں اور لوگ ان کو پے کر رہے ہیں. صرف ایک اچھی جگہ لینی ہے، آپ نے تھوڑا سا فلیکس دینا ہے امیزون کا اور آپ کو پیسے مل جائیں گے. تو آپ جو کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو بندہ پریکٹیکلی امیزون کا کام کر رہا ہے اسے مینٹرشپ لینی چاہیے اور سیلف لرننگ اپنی فری کورسز سے کرے، رائٹ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ دیکھیں میں آپ کو ابھی بھی ہماری جو ڈسکشن ہوئی اس میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ دیکھیں لوگ اس کو کورس کا نام دیتے ہیں کہ ہم سے کورس کر لیں، ہم سے کورس کریں. یہ کورس تو ہے ہی نہیں، کیونکہ کورس تو دیکھیں ڈیفائن ہوتا ہے، A to Z الفابیٹس ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ ڈیفائنڈ ہے، پیپر آئے گا A سے لے کے Z تک ہی لکھنا ہوگا. یہ ایک بزنس ہے، پراپر امیزون ایک بزنس ماڈل ہے. اس میں ڈے ٹو ڈے چیلنجز ہیں، بہت زیادہ ایررز ہیں، اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویشنس کے بہت مسئلے ہیں، شپمنٹس کے بہت مسئلے ہیں، سپلائی چین کے بہت مسئلے ہیں اس میں. اور کیونکہ ہمیں ڈے ٹو ڈے ٹاسک ہوتے ہیں تو اٹس مور لائک اے پراپر آرگنائزیشن. ایک پراپر آرگنائزیشن ہے کہ جس کو آپ کو ایک فل فلیش کنٹرولنگ سسٹم کے ساتھ، ایک ڈیش بورڈ کے ساتھ آپ کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ ورک فرام ہوم کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس یہ کر لیا تو ٹھیک ہے، اٹس اے سیکنڈری. اٹس ناٹ اے سیکنڈری بزنس، اٹس اے پرائمری بزنس. کیونکہ آپ اگر اس کو پراپرلی کریں تو یو کین ریئلی ارن $1,000 a month. ایک امیزون سے ایوریج آپ بزنس بھی کر رہے ہیں، ایوریج ایک بندہ کتنا کما سکتا ہے؟ جی دیکھیں جو ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ پیپل آر ریئلی سیئنگ ملینس، سم سے تھاؤزنڈس، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ کہ اگر آپ امیزون کو ایک پراپر ایکسپلور کریں نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ $100-200 کما سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں میں کسی کے کو ہائی ہوپس نہیں دینا چاہتا، میں کوئی بینچ مارک نہیں سیٹ کرنا چاہتا. اگر میں آپ کو بتاؤں تو دیکھیں 8-9 مہینے میں نے $1 نہیں کمایا، الٹا پریشر الگ تھا میرے پہ، اور میں کام بھی کرتا تھا نا. یہاں تو لوگ کام بھی نہیں کرتے اور کہتے ہیں جی پیسے آ جائیں. اب آپ کتنا کما رہے ہیں امیزون سے؟ ہاں اٹس کانفیڈینشیل، لیکن الحمدللہ گزارا ہو جاتا ہے. گزارا کیا مطلب؟ گزارا ایک بڑا گھر، 2 گاڑیاں، ہر کسی کا گزارا فرق ہوتا ہے نا. آپ کا گزارا کس چیز پہ ہوتا ہے؟ جی ایسا ہی ہے، الحمدللہ گزارا ہو جاتا ہے. سو آپ ابھی ایک اسٹور مینیج کر رہے ہیں یا ملٹیپل اسٹورز ہیں؟ جی الحمدللہ اس وقت جو میں اپنے اسٹورز کے علاوہ جو ہم صرف کلائنٹس کو سروسز دے رہے ہیں، دے آر الحمدللہ مور دین 30 اسٹورز. سروسز میں کتنا پیسہ ہے؟ جی پیسہ ہی سروسز میں. اچھا، ایک ایوریج کلائنٹ کتنے پیسے دیتا ہے؟ جی ایک اچھا کلائنٹ آپ کو آن ایوریج $300 پر منتھ ایٹ لیسٹ دیتا ہے. اور میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ ایک اچھا کلائنٹ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے. ایک اچھا کلائنٹ، صرف ایک اچھا کلائنٹ امیزون انڈسٹری میں یا سروس انڈسٹری میں ایون آپ کی زندگی بدل سکتا ہے. کیونکہ یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس سے ریلیشن کیسے مینٹین کیا، آپ اس کو کتنا اپ اسکیل کرتے ہیں، اس کو کیا ویلیو دیتے ہیں. دیکھیں ڈے اینڈ پہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ آپ کو ویلیو بہت زیادہ سیٹسفائی کرتی ہے، رادر دین کہ بس آپ نے کام کر دیا. ٹھیک ہے لوگ اس پیٹرن سے بھی چلتے ہیں، لیکن میں اس آئیڈیالوجی سے نہیں چلتا. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں میکسیمم ویلیو ایڈ کروں، پروڈکٹس میں بھی، چیزوں میں بھی، لوگوں میں بھی اور سروسز میں بھی، کہ میں اپنے اینڈ سے کیا ویلیو ایڈ کر سکتا ہوں. کیونکہ دیکھیں ویلیو ایڈ کرنے میں میرا کچھ نہیں جاتا، لیکن جو ایک ریلیشن شپ مینٹین ہوتا ہے نا وہ آپ کے لیے بہت کچھ کر دیتا آگے. تو ایک فریش VA ہے، نیا نیا اس نے اسٹارٹ کیا ہے،
دھکے کھا کھو کے ایک کلائنٹ اس کو مل گیا, کیسے اسکیل کرے گا؟ جی دیکھیں, ایک کلائنٹ اگر اسے مل گیا نا تو اس کو ایسے اسکیل ہو سکتا ہے کہ اب اسے ایک کلائنٹ مل گیا, اب وہ کیا کریں گے کہ آبویسلی مے بی بجٹ کم ہو, تو وہ اگر اس کو پراپرلی سروس کر کے اس کو سیٹسفائی کر کے اگر وہ بریک ایون پہ بھی بزنس رن کر دیتا ہے نا, کیونکہ دیکھیں بریک ایون اٹ سیلف بزنس سسٹینیبلٹی کے لیے آپ ایسا سمجھیں کہ بس وہ بزنس چل گیا, جو بزنس بریک ایون کر گیا وہ بزنس چل جائے گا. اچھا, اس سے تھوڑا پیچھے جاتے ہیں. میں نے امیزون سیکھ لیا, آن لائن سیکھا گیا, پہلا کلائنٹ کیسے ملے گا؟ جی اگین دیکھیں, یہی سب سے امپورٹنٹ کوشچن ہے, اور یہ صرف آپ کا نہیں پوری دنیا کا یہی کوشچن ہے کہ کلائنٹ کیسے ملے گا. دیکھیں اگین ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ آپ ایک اپنے ہیئرس کے معاملے میں کتنے اسپیسیفک ہیں, لوگ بھی اسی طرح اسپیسیفک ہیں. دیر آر سیورل پلیٹفارمس کہ جہاں پہ نا آپ ایزلی اس کو ایکوائر کرتے ہیں, ایک پروفائل کے ذریعے آپ ایک اپنا پروفائل بناتے ہیں وہاں پہ, اور آپ وہاں پہ اپنا ایک پورٹ فولیو, اپنا نیم, ایک اپنا کور لیٹر بنا کے ڈالتے ہیں. لیکن اس کے بھی کچھ ایس او پیز ہوتے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر چیز اتنی جلدی جلدی چاہتے ہیں نا کہ ہم ان کو بالکل نگلیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے, اب جیسے میں فائیور کی ایگزامپل دیتا ہوں یا اپور کی ایگزامپل دیتا ہوں, میرے فائیور کے اکاؤنٹ پہ ایک ریویو نہیں ہے. اور میں ٹو بی آنیسٹ ایک بات بتاؤں آپ کو, فائیور میں نے ابھی اسٹارٹ کیا, شاید ایک منتھ بھی نہیں ہوا دوبارہ, حالانکہ مجھے 6 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے, کیونکہ میں بھی وہی ہوا ہے جو سب کے ساتھ ہوتا ہے. میں فائیور پہ گیا ہوں, میں نے گگس بنائی ہیں اور مجھے کوئی رسپانس نہیں آیا, کوئی امپریشنز نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھے, اور میں مایوس ہو کے واپسی آ گیا. لیکن میرا ہی ایک اسٹوڈنٹ جو چیز میں پچھلے 4-5 سال میں کریک نہیں کر سکا, اس نے, مجھے نہیں پتا کہ اس نے وہ کیسے کریک کر لیا. اس نے مجھ سے بولا کہ سر آپ اپنا آئی ٹی پاسورڈ دے دیں اور میں اس کو نا تھوڑا آپٹیمائز کرنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ اس نے پہلے کر لیا تھا. تو میں نے کہا یار اس سے اچھی بات کیا, آپ یہ لو میرا آئی ٹی پاسورڈ. آپ یقین کریں کہ ود ان اے منتھ اس نے مجھے مور دین 13 کیوریز دی, اور اس میں سے 3 کلائنٹ ایکوائر کر لیے میں نے, اور میری پروفائل پہ 0 ریویوز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے فرق نہیں تھا کہ میری پروفائل پہ ریویوز تھے یا نہیں تھے, مطلب اس سے تھا کہ ہاؤ یو آپٹیمائز یور ایڈ. بیسکلی آپ اپنا ایڈ کیسے آپٹیمائز کرتے ہیں, اس میں آپ کیسے اس میں ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں, اس میں ایس ای او اپنا کردار کیسے ادا کرے گا, یہ بہت زیادہ اس میں پلس پوائنٹ ہے. تو اسکل کون سا سیکھنا ہے کمیونیکیشن کے علاوہ؟ دیکھیں کمیونیکیشن کے علاوہ آپ اپنا بیس اسکل سیکھیں گے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے کرنٹ اکنامک کنڈیشنز ہیں, ہمارے بھی نہیں پوری دنیا کے, تو اتنی زیادہ چیزیں ڈائیورسیفائی ہو گئی ہیں کہ یو ہیو ٹو بی اے ویری 360 گائے. مطلب آپ کو تھوڑا سا 360 کی طرف جانا پڑے گا. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں اپنے سیشنز میں بھی کہ دیکھیں اصل میں ہوتا کیا تھا کہ جب ہم, آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارا پاکستان اسٹڈیز کا پیپر ہوتا تھا, تو پاکستان اسٹڈیز ایک واحد سبجیکٹ ہے, شاید اردو بھی, کہ ہم اس کا پڑھ کے کبھی نہیں گئے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ بتائیں کہ آپ اپنے فرینڈ سے کیا پوچھتے تھے. یار مجھے تو پاک اسٹڈیز جب بھی یاد آتی ہے تو مجھے 14 پوائنٹس آف قائد اعظم یاد آتے ہیں. نہیں آپ اپنے, مجھے ایسا لگتا ہے یس, آپ اپنے فرینڈ سے بولتے تھے یار مجھے آپ ہیڈنگ بتا دو, یار مجھے ہیڈنگ بتا دو, میں خود لکھ لوں گا. یہی اس کی سمری ہے, یہی کرکس آف میٹر ہے کہ ہماری سروسز انڈسٹری میں نا آپ کو جو ای کامرس ہے نا, دیکھیں اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی انکلوڈیڈ ہے, ایکول رول پلے کرتی ہے. کمیونیکیشن اسکلس, کلائنٹ ٹیلنگ, سیلس ایکول رول پلے کرتی ہے. آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک جو اسمارٹ مین ہے نا, وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے کہ اس کو تمام فیلڈس کا پتہ ہوتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں محلے کی خالہ, کہ یار تمہیں سب پتہ ہے, تمہیں ایس ای او پتہ ہے, تمہیں ویب ڈیولپمنٹ پتہ ہے, تم فیس بک ایڈورٹیزمنٹ کے بارے میں جانتے ہو, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں تمہیں پتہ ہے, ایس ای او کیسے کام کرتا ہے آپ کو پتہ ہے. ٹو بی آنیسٹ مجھے ویب سائٹ نہیں بنانی آتی, میں نے آج تک کبھی بنائی بھی نہیں. میں ورڈ پریس میں اوپن کرتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتا. لیکن آپ کو اب میں کیسے بتاؤں کہ میرے پاس اس وقت بھی آن بورڈ ایسے 3 کلائنٹ ہیں کہ جن کی صرف میں ویب سائٹ اور سوشل میڈیا بنا رہا ہوں, اینڈ they paid me more than $4,000-5,000 for this only. اور میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے, میرا صرف اتنا رول ہے کہ مجھے یہ پتا تھا کہ ویب سائٹس کو مطلب اس کی سیلز پچ کیسی, مطلب ویب سائٹس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ آ کے آپ سے سوال پوچھے تو آپ کو پتا ہو کہ اوکے ویب سائٹ ایسے بنے گی, اس کے یہ پری ریکوزٹس ہیں, ایس ای او اس ویب سائٹس میں ایسے کام کرتا ہے, اینڈ دس اینڈ دیٹس اٹ. سو آپ کو جیک آف آل ٹریڈ ہونا پڑے گا. دیکھیں یہ آپ کو انڈسٹری ہی سکھاتی ہے کہ ہماری جو سروس انڈسٹری ہے نا, دیکھیں یہ بہت زیادہ 360 ماڈل پہ ہی چلتی ہے, کیونکہ ایک کلائنٹ جس نے اپنا پرائیویٹ لیبل لانچ کرنا ہے نا, اوبویسلی اس کو ویب سائٹ بھی چاہیے, اس کو اس میں اس ویب سائٹ میں پھر ایس ای او بھی چاہیے,
اس کو گرافک ڈیزائننگ بھی چاہیے, اس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی چاہیے, اس کو سوشل پریزنس بھی چاہیے, مطلب اس کے ای بے بھی ہونا چاہیے, اس کا ٹک ٹاک شاپ بھی ہونا چاہیے. تو وائی ناٹ کہ ہم اس کو یہ ون اسٹاپ سولوشن پرووائڈ کریں, بھلے ہمیں نہ آتا ہو. So there is a way of it as well نا, کہ ایک تو یہ ہے کہ میں سارا کا سارا کچھ سیکھوں, اور ایک یہ بھی ہے کہ میں ٹیم بناؤں, میں ہر اسکل کے بندے ڈھونڈوں اور ان بندوں کو اپنے ساتھ الائن کروں, ہائر کروں, یا ان کو پروفٹ شیئر کروں, وٹ ایور پاسبل. دیکھیں ایگزیکٹلی ہوتا ہی ایسا ہے. دیر از اے ڈفرینس بٹوین اے ہارڈ ورکر اینڈ اے اسمارٹ ورکر. اٹ از ناٹ نیسیسری کہ آپ کو ساری چیزیں پتہ ہوں, آپ کو صرف وہی جو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ آپ کو ہیڈنگ پتہ ہو. اور دیکھیں ایسا کہ بھی نہیں ہے کہ آپ صرف اس میں نا کوئی بمپس کریں کہ بس مجھے پتہ ہے, اور ایسا نہیں. آپ کو تھوڑا سا نالج تو دیکھیں ایکوائر ہونا چاہیے, اور وہ آپ کو ملتا ہے کنٹینٹ سے. ہمارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا کنٹینٹ ہی بڑا فارغ سا ہے, بہت غلط کنٹینٹ ہے. لوگوں کو, بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کیا ہو رہا ہے. آپ کسی سے وارنر بفیٹ کے بارے میں پوچھیں, ٹھیک ہے ایلان ماسک کو اسٹار لنک کی وجہ سے, ٹیسلا کی وجہ سے پاکستان میں سب جانتے ہیں, لیکن کتنے لوگ وارنر بفیٹ کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا رول کیا ہے, اور اسٹاک مارکیٹس اور فائنینسز میں کیا معاملات ہوتے ہیں, کیونکہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا کنٹینٹ ہی نہیں ہے. اگر دیکھیں ایک ایسا بچہ ہے جو کہ اس کیریئر کو پرسیو کر رہا ہے, لیکن اگر اس کا کنٹینٹ ٹیک کا, ٹیکنالوجی کا نہیں ہے, تو آپ یقین کریں وہ نہیں جائے گا. کیونکہ بعض اوقات آپ میٹنگس میں جاتے ہیں, میٹنگس میں پوز آتے ہیں. اب جب پوز آتے ہیں تو آپ بتائیں وہاں کیا ڈسکس کرتے ہیں؟ بچے کیا ڈسکس کرتے ہیں؟ جی میرے جگہ پہ کسی نے قبضہ کر لیا. لوگوں کا یہ کانٹینٹ ہے, جی ہماری لائٹ نہیں آ رہی, ہمارے ملک کے تو یہی مسئلے ہیں. مطلب کمون یار, مطلب یہ مسئلے تو ہیں ہی ہیں نا, لیکن اب یہ مسئلے آپ نے ہر کسی سے تو ڈسکس نہیں کرنے. جو آپ کا کانٹینٹ, اگر آپ فارن افیئرس کے بارے میں جاتے ہیں, آپ انٹرنیشنل پالیسیز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. مطلب ہلکا پھلکا آپ تھوڑا سا ایک ٹچ دیتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے, آئی ایم اے اسمارٹ مین ایز ویل, میں ایک پورا گلوبل سپلائی چین بزنس رن کر رہا ہوں, میرا اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے. امیزون از آل اباؤٹ امپورٹ ایکسپورٹ, اوبویسلی ایک بہت پریسٹیجیس میرا بزنس ماڈل ہے. تو آئی ہیو ٹو بی ایکٹ لائک کہ ناٹ ایکٹ لائک, پروفیشنلی بھی یہ ہونا چاہیے کہ یار میں تو ایک پراپر بزنس رن کر رہا ہوں, تو میرا کانٹینٹ بھی ویسا ہونا چاہیے. تو میں زیادہ جو میرا فوکس ہوتا ہے اپنی ٹریننگ پہ نا, وہ تربیت پہ زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا, یہ تربیت بچے کی ہوگی نا, تو بچہ خود بخود وہ سیلف لرننگ کی طرف اب موٹیویٹ ہوگا. یہاں پہ کیا دکھایا جاتا ہے کہ آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں تو کل آپ کو اتنے پیسے آ جائیں گے, آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں تو بس کل اتنے پیسے آ جائیں گے. ٹوٹل انڈسٹری اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے. کافی ڈیپتھ. اچھا, آپ نے امیزون میں بیسیکلی تھوڑا سا بیسک بتائیں کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, اور کیا کیا چیز کرنی چاہیے, اور کس طرح آگے گرو کرنا چاہیے. دیکھیں امیزون کے خلاف نا لوگوں کا بڑا غلط کانسیپٹ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی میں کسی کی پروڈکٹ میں جاؤں گا, اس کی پکچر چینج کروں گا تو لوگ مجھے $500 دے دیں گے. دیکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جو گورے جن کی یہ ایجاد ہے وہ ہم سے پہلے سے یہ کام کر رہے ہیں, مطلب فار دیم اٹس لائک 20 ایئرس, مور دین 20 ایئرس وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. تو کوئی بھی بندہ نا آپ کو پکچر ایڈٹ کرنے کے شاید $10-20 دے دے, وہ آپ کو $500 پکچر چینج کرنے کے نہیں دے گا. دیکھیں اٹس آل اباؤٹ ٹربل شوٹنگ. لوگ آپ کو پے کرتے ہیں سولوشنس کے لیے, ٹربل شوٹنگ کے لیے. ایسے نہیں ہوتا کہ بس آپ نے جی بولا کہ یہ بڑا اچھا پروڈکٹ ہے, میں آپ کے لیے لسٹ کر دیتا ہوں, میں چائنا سے سورس کر دیتا ہوں. یہ ایک بڑا مسکنسیپشنز ہے, اور خاص طور پہ ٹریننگ پہ. کیونکہ دیکھیں اس امیزون ٹریننگ کو بھی نا ہم نے ہسٹری جغرافی کی طرح مطلب ایک کنونشنل ٹریننگ کی طرح کر دیا کہ جی بس ایک ہی 4 اسٹیپ ہیں اور یہی بتائے جا رہے ہیں, پروڈکٹ ہنٹنگ ہے جی, پروڈکٹ لانچنگ ہے. یہ ہے, میں مانتا ہوں, لیکن میں نے 6 سال اس انڈسٹری میں ہر طرح کے کلائنٹ کے ساتھ گزارے ہیں. لوگ آپ کو ہمیشہ صرف اور صرف ٹربل شوٹنگ کے پیسے دیتے ہیں. ان کے اکاؤنٹ میں کوئی مسئلہ آئے گا, آپ نے وہ ریکٹیفائی کرنا ہے, اس کی ریمیڈی پراپر آپ کے پاس ہونی چاہیے, لوگ اس کا پیسہ دیں گے. آپ کو سولوشن اورینٹڈ ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. مطلب یہ نہیں ہے, یہ مطلب میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ یہ بالکل نہیں ہے. یہ شاید آپ کے لیے $100 کا سامان پیدا کر دے, لیکن یہ کام کر کے آپ $1,000 تک نہیں جا سکتے. مطلب اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ سولوشن اسپیسیفک, سولوشن اورینٹیڈ ہونا چاہیے. جیسے ابھی ریسنٹلی مجھے ایک بہت بڑا جھٹکا مجھے خود بھی لگا کہ جب آپ کو ابھی پتہ ہوگا کہ ریسنٹ HMRC جو UK ویٹ لا ہے, اس نے کافی زیادہ نا چیزیں اسٹرکٹ کر دیں. تو بہت زیادہ لوگ, اور خاص کر کے بہت زیادہ پاکستانی آلریڈی کام کر رہے تھے اس مارکیٹ پلیس میں, اور ٹیکس بالکل بھی نہیں دے رہے تھے. تو وہاں HMRC نے کیا کیا کہ جتنی بھی نان UK اسٹیبلشڈ کمپنیز تھیں نا, اس نے ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور سب کو ویٹ نوٹسز بھیجے, اور ان کی جو ڈسبرسمنٹس تھی وہ ہولڈ کر دی.
مطلب you cannot withdraw a single penny from Amazon until unless you clear the taxes, and the taxes start from the January 2020. تو مجھے جو نوٹس آیا وہ فار لائک 25,000 پاؤنڈس کا مجھے صرف ایک کمپنی پہ نوٹس آیا, اور اس وقت الحمدللہ مطلب مور دین 15 کمپنیز ہیں جو ایک نیم کے انڈر میں اس طریقے سے ڈفرینٹ پارٹنرس کے ساتھ رن کر رہا تھا. تو میرے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہو گیا. تو اب دیکھیں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کا سولوشن ڈھونڈا. بیچ میں ٹو بی آنیسٹ میں ایک دفعہ ڈسہارٹ بھی ہوا, کیونکہ یہ اتنے زیادہ پیسے تھے کہ مطلب اگر مجھے, آپ ایسا سمجھ لیں کہ اگر مجھے صرف 1.5 لاکھ پاؤنڈ ٹیکس ہی دینا ہے تو پھر تو آپ ایسے سمجھیں کہ یہ ایک دن میں سب ختم ہو جائے گا. مطلب اتنے پیسے تو میں نے شاید کمائے بھی نہیں ہے اتنے عرصے میں, لیکن اور مجھے ایک دم یہ دینے پڑیں گے. تو ہم نے اس کے سولوشنز ڈھونڈے, اور جب سولوشن ڈھونڈے نا تو اسی دوران نا یہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ فائبر والا ایک سسٹم ہمارے یہاں آفس میں ہی تھا, تو وہ مجھے کلک کیا. تو میں نے اسی اسٹوڈنٹ کو جو میرا سب آرڈینیٹ بھی ہے, میرے ساتھ پروجیکٹس پہ بھی کام کرتا ہے, تو میں نے اسی کو بولا کہ یار یہ ایسا نہ کرو کہ یار دیکھو یہ ہمیں چیلنج ہے, آپ یہی اس میں ایڈ کر دو, میری ایک گگ بناؤ اس کی کہ UK ویٹ سولوشنس کے نام سے. آپ یقین کریں ود ان 4-5 ڈیز مجھے 3 کلائنٹ مل گئے اس کے, کیونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ یہ پورے UK میں مسئلہ ہے کہ مطلب سب کو ٹیکسیشن کا مسئلہ ہے. تو جس طرح میں نے اپنا مسئلہ حل کیا تھا میں نے ان سب کو وہ بتائی, اور الحمدللہ میں نے صرف کنسلٹنسی دی ہے اور میں نے اس کے چارج کیے الحمدللہ. امیزون میں بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے کتنے پیسے ریکوائرڈ ہوتے ہیں اسٹارٹنگ بزنس کے لیے؟ دیکھیں ایک پراپر PL اسٹارٹ کرنے کے لیے نا ہم نے نا ٹیئرز بنائے, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ شاید لوگوں کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں لیکن سارے لوگ امیزون پہ پیسہ اسٹارٹ میں ہی نہیں لگانا چاہتے سارا. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ ڈفرینٹ ایپیسوڈس دیں گے تو ہم اس میں پیسہ انویسٹ کریں گے, آپ ہمیں پہلے تھوڑا سا کام کر کے دیں. تو اس کے لیے جو منیمم ہم نے کافی زیادہ ریسرچ کی, میں نے اور جو میں نے آپ کو بتایا میرے فرینڈ ہیں وہ UK میں ہی ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ میں نے کافی زیادہ میٹنگ کی, اور ان کا بہت زیادہ انپٹ تھا اس میں, کیونکہ وہ وہاں رہتے ہیں اور وہ کیونکہ کافی عرصے سے وہاں ہیں تو وہ بالکل گورا مینٹیلیٹی کے حساب سے سوچتے ہیں. تو انہوں نے بولا کہ یار 6,000 پاؤنڈس از دا منیمم بجٹ کہ ہم ایک پراپر PL اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اور 6,000 پاؤنڈ میں PL اسٹارٹ ہو جاتی ہے؟ جی بالکل, ہم PL اسٹارٹ سننے کو ملتا ہے آپ کو $45,000 چاہیے, $50,000 چاہیے بزنس اسٹارٹ. میرا خیال ہے مائکرو PL ہے. جی یہ ہم اس کو MPL مائکرو PL ہی کہتے ہیں. دیکھیں یہ کس لیے ہوتا ہے کہ یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہو, مور لائک اے ٹیسٹر. کیونکہ دیکھیں اتنے پیسے کما کے آبویسلی آپ فارچیون تو کریٹ نہیں کر لیں گے نا, مطلب 6,000 سے آپ 60,000 پاؤنڈ تو نہیں بنا لیں گے, یا $60,000 تو نہیں بنا لیں گے. یہ 6,000 پاؤنڈ سے نا آپ 300 400 500 پاؤنڈ بناتے ہیں, اینڈ دس از دا فرسٹ موو. کیونکہ دیکھیں نا ونس اگر ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کلائنٹس ہوتے ہیں وہ آنا بھی چاہتے ہیں, ولنگ ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک دفعہ نا راؤنڈ دا کلاک اس پورے ایپیسوڈ کو کمپلیٹ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں کہ اگر بزنس نے دیکھیں ایک روٹیشن بھی کمپلیٹ کر لیا, وہ پروفٹ نہ بھی دے اور اس نے ROI بھی اپنا 70% بھی کمپلیٹ ROI کر لیا, اٹ مینس کہ بزنس الحمدللہ پروفیٹیبل ہے, اور وہ نیکسٹ سائیکل میں بریک ایون کر دے گا اور اس سے نیکسٹ سائیکل میں وہ پروفٹ کر دے گا. دس از ہاؤ اٹ ورکس. مطلب یہ اسی طریقے سے کام کرتا ہے. تو بڑا مسکنسیپشن ہوتا ہے کہ لوگ تو, میں نے تو ابھی یہ بھی سنا ہے کہ کچھ لوگ تو $1,000 سے بھی PL اسٹارٹ کر رہے ہیں. مطلب PL $1,000 سے میں نے ایسا سنا ہے, بالکل دیکھا بھی ہے شاید. تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں ایک بندہ جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ کیا کرے, کیسے بزنس میں الحمدللہ ایسا ہی ہے. میں بالکل مطلب اب میں کیا کروں, میں شاید میں بھی قسمیں کھاؤں ادھر, لیکن میں نے یہ سارا بزنس زیرو انویسٹمنٹ سے اسٹارٹ کیا ہے. جب میں نے امیزون اسٹارٹ کیا ہے تو میرے پاس فیس دینے کے بعد, جیسے میں نے آپ کو بتایا, تو میرے پاس تو لیپ ٹاپ لینے کے پیسے نہیں تھے. مجھے تو پہلا لیپ ٹاپ کسی نے لے کے دیا. ایک پھیرا ملتان کا چاہیے. نہیں ملتان کا تو نہیں, شاید ہو بھی سکتا ہے, کیونکہ میں نے تو وہاں سے جرنی اسٹارٹ کی. جب وہاں سے بھی میں نے کوئٹ کیا تو میرے پاس اس ٹائم بھی کوئی پیسے نہیں تھے, کیونکہ انہوں نے کون سے مجھے وہاں پیسے دیے تھے. لیکن ایک چیز جو انہوں نے جو مجھے رگڑا دیا تھا, اور جو انہوں نے مجھے ابیوز کیا تھا, اور جو رگڑا دیا تھا نا, اس رگڑے نے مجھے بہت کچھ سکھایا. مطلب اس کے بعد دیکھیں انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا, لیکن میں جو انہی کے کلائنٹ ہینڈل کر کر کے میں اتنا, مطلب آپ سمجھ لیں کہ میں اتنا ایکسپرٹ تو نہیں میں کہہ سکتا, کیونکہ اس ٹائم بھی مجھے بہت زیادہ چیزیں تو نہیں پتہ تھی, کیونکہ جو انسائٹ نالج تھا وہ تو انہی کے پاس ہوتا تھا. لیکن مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ کلائنٹ ہینڈل کیسے کرتے ہیں, کلائنٹ ہنٹ کیسے کرتے ہیں, آپ نے کام کیسے کرنا ہے, آپ نے کس طریقے سے کلائنٹس کو اپروچ کرنا ہے, آپ کی سیل پچ کیسی ہونی چاہیے. مطلب یہ تو پہلا کلائنٹ ہنٹ کیسے کیا, انہی کا کوئی کلائنٹ اٹھایا یا نئے سرے سے نیا کلائنٹ ڈھونڈا؟ الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, کیونکہ دیکھیں میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے کم از کم اتنی
تعلیم حاصل کی اور اس ادارے سے کی کہ جہاں پہ بزنس ایتھکس اور بیسک ایتھکس کو نا بہت کلیئرلی پڑھایا گیا. تو یہ سسٹم تو الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ میں نے نہیں کیا. اس دوران ہوا کیا کہ میں فیس بک سے بہت زیادہ مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کمیونٹی اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ وہ 1 ملین کی کمیونٹی ہو گئی تھی. اگین مطلب اس میں ایک بڑا رول ہے ان مینٹورز کا یا ان پائنیئرز کا کہ جنہوں نے انڈسٹری میں یہ چیز انٹروڈیوس کرائی اور ایک کمیونٹی بن گئی. تو مور دین 1 ملین اس ٹائم تھے. تو میں وہاں پہ کیا کرتا تھا, میں اسمارٹلی لوگوں کے کوشچنز آنسر کرتا تھا. تو میں اسمارٹلی لوگوں کے کوشچن آنسرس کرتا تھا. تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ جب میں ان کے کوشچن آنسرس کرتا تھا نا, تو اسی میں سے زیادہ تر لوگ نا اپروچ کر لیتے تھے, مطلب وہ پوچھ لیتے. تو وہاں پہ ایک کانسیپٹ تھا کہ سیلنگ وداؤٹ سیلنگ کا کانسیپٹ. آپ ڈائریکٹ سیل پچ نہیں کرتے تھے, آپ جاتے تھے کسی کی ہیلپ کرتے تھے. اگر آپ کسی کی ہیلپ کر لیتے تھے تو آبویسلی وہ یہ کہتے تھے کہ یار ٹھیک ہے, اگر یہ کسی مناسب پیسوں میں ہمارے ساتھ آن بورڈ ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ ہے. تو مطلب اس طریقے سے میں نے اپنا پہلا کلائنٹ اسٹارٹ کیا. امیزون پہ ROI کس طرح سے کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ ہمارے پاس پہلے بھی ایک گیسٹ آئے تھے, عمیر تھے, ان کے ساتھ بھی ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی. تو میں نے کیونکہ زیادہ کام تو کیا نہیں, لیکن میں نے ایک دفعہ ضرور دیکھا ہوا ہے امیزون کے اس انٹرفیس کو جو ڈیش بورڈ دیتے ہیں, اور اس میں جب ہم ریٹرن دیکھتے ہیں نا, تو اگر میں اس ریٹرن کو خود مینولی ایکسل پہ کیلکولیٹ کروں نا تو وہ سینس نہیں بنتی, کیونکہ وہ تو ساری انوینٹری والی تو اس نے ڈالا ہوا ہی نہیں اس میں. یہ تو 100% انوینٹری تو سولڈ بھی نہیں ہے. تو آپ ROI کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں, اور کیا یہ جو امیزون کا ڈیش بورڈ ہے یہ ٹھیک ROI بتا رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہی تو اس میں کیچ ہے. اگر ہمارے لوگ یہی سمجھ جائیں نا تو یہ اسکیمسٹر سے بچ جائیں. کیونکہ میں نے انسٹاگرام پہ اسکرول کرتے ہوئے ایسی کافی ویڈیوز دیکھی ہیں اور ٹک ٹاک پہ ساری ویڈیوز دیکھی ہیں. لوگ سیلس کا ڈیش بورڈ دکھاتے ہیں. دیکھیں میرے پاس ابھی ایک ڈیش بورڈ ہے سیلس کا, اس پہ $200 کی سیل ہوئی ہوئی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے اس ٹوٹل بزنس میں اس $200 میں سے نا 80,000 کا لاس ہے. کیونکہ وہ ایڈورٹیزمنٹ کو کیونکہ مینیج ہی نہیں کیا گیا, تو وہ سیلز تو آئی ہیں لیکن آپ کا جو ROAS ہے, ریٹرن آن ایڈ اسپینڈ ہے, وہی آپ کا 1 یا 2 ہے. تو اس کا مطلب ہے اٹس ٹوٹل لاس. وہ سیلز بھی لاس میں ہے. ہوتا کیسے ہے کہ لوگ صرف اپنے کورس بیچنے کے لیے یا سسٹم بیچنے کے لیے وہ سیلز کا اسکرین شاٹ دکھاتے ہیں. دیکھیں ایسا نہیں ہے. دیر آر 4-5 ٹائپس آف فیسز اونلی کہ جو امیزون ڈیٹیکٹ کرتا ہے, جس میں سے سب سے جو مین ہوتا ہے وہ اس کا ریفرل فی ہوتا ہے, جو رفلی 16-17% آف یور سیل پرائس ہے. وہ تو آپ سمجھ لیں کہ جو آپ نے سیلس پہ ڈیش بورڈ پہ دیکھا اس کا 15-16% آپ پہلے ہی الگ کر لیں. اس کے علاوہ آتی ہے FBA فی. ان مینی کیسز اٹ از ایزیوم کہ جو FBA فی ہے وہ آپ کی 30% آف دا سیلس پرائس ہوتی ہے عموماً طور پہ نا, مطلب پروڈکٹس کی, رینڈم پروڈکٹس کی. تو آپ فار ایگزامپل آپ 32% آپ اس کی FBA فی کٹ کر لیں. تیسرے کیس میں آتی ہے آپ کی لینڈنگ کاسٹ, جو آپ کی جس کو آپ DDP پرائس بھی کہتے ہیں, کہ جو آپ نے چائنا سے یا پاکستان سے یہاں بھیجی, تو جو ڈور اسٹیپ تک آپ کو کاسٹ کرے گی وہ آپ کی لینڈنگ کاسٹ ہے. تو رفلی آپ سمجھ دیں کہ 25% آپ کی لینڈنگ کاسٹ ہوئی. تو اس حساب سے تو دیکھیں آپ 65% یہیں کراس کر گئے. اب آپ کہیں گے ٹھیک ہے بلیڈنگ بھی آنی ہے جی, ابھی آپ اس پہ بھی آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی, پھر بھی تو 35% ہے. اس کے علاوہ امیزون کے ہڈن چارجز ہیں, امیزون کی اسٹوریج فی ہے, امیزون کی منتھلی سبسکرپشن فی ہے, اور سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہے PPC. کیونکہ جو امیزون آپ کے ساتھ PPC میں کرتا ہے اور PPC الگورتھم آپ کے ساتھ کرتے ہیں نا, کیونکہ دیکھیں میں ہمیشہ ایک چیز لاجیکل پروف کرتا ہوں کہ آپ کیسے PPC کا اگر آپ کو اسکل ہوتا ہے تو لوگ آپ کو کیسے $1000s دیتے ہیں صرف PPC مینیج کرنے کے. PPC کیا ہے, ٹچ آن اٹ؟ اٹس پے پر کلک, اٹس امیزون ایڈورٹیزمنٹ سسٹم, کہ جہاں پہ آپ اپنے کسی ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں امیزون کی ڈفرینٹس پوائنٹس پہ, اس کے مطلب دیر آر 4-5 ٹائپس آف PPCs ناؤ, اور اس کا ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے. مطلب PPC اتنا بڑا فیلڈ ہے کہ آپ پورا امیزون ایک طرف کر دیں اور PPC ایک طرف کر دیں, پھر بھی PPC زیادہ بھاری ہے. اٹس لائک ڈیجیٹل مارکیٹنگ آن امیزون. جی بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ وہ آپ کی ویزیبلٹی ہے اور اس میں ٹوٹل آپ کا مارکیٹنگ نالج اس میں کام آتا ہے, اور اس میں کچھ بھی کام نہیں آتا. مطلب وہ اٹ سیلف ایک اسکل ہے, امیزون کے اندر ہی ایک اسکل ہے PPC. اور یہ رفلی کتنا % کنزیوم کر لے گا آپ کے؟ جی دیکھیں یہ رفلی آپ کا 20-25% کنزیوم کر لے گا. پیچھے بچ جاتا ہے 10%. یہی کیچ ہے کہ یہیں پہ یہی تو سسٹم مینیج کرنا. دیکھیں بزنس میں کرنا کیا ہوتا ہے, آپ کو کاسٹ منیمائز کرنی ہوتی ہے. تو اگر آپ بزنس کو یہیں تو VAs پھنس جاتے ہیں, جو نئے VAs ہوتے ہیں, یا جو لوگ صرف ایسے ہی کر کے, اور کلائنٹ کا پیسہ کیسے ڈوبتا ہے. مینی کیسز میں نہیں, 80-90% کیسز جو لاس کیسز ہیں امیزون کے, جو فیلئر سٹوریز ہیں, ان میں 80-90% میں PPC از دا ڈیزاسٹر.
مطلب ایون آئی ہیو رائٹ ناؤ آئی کین شو یو کہ میرے پاس جو میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس ایک ایسا اکاؤنٹ ہے کہ جس کی لائف ٹائم پی پی سی کلائنٹ میرے پاس آئے اس کی 88% لائف ٹائم پی پی سی ہے, اور پی پی سی اسپینڈ ہے $2,45,000. آپ امیجن کریں کہ $2,45,000 اکاؤنٹ پہ پی پی سی میں چلا ہے اس کے لائف ٹائم میں, اور اس کی اوور آل ایکوس آ رہی ہے 88%. امیزون میں سکسیس ریشو کتنی ہے؟ اگر آپ 100 بزنس شروع ہوتے ہیں امیزون میں, کتنے % سکسیزفل رہتے ہیں اور کتنے %؟ جی دیکھیں, ٹو بی آنیسٹ امیزون پہ جو سکسیس ریشو ہے, دیکھیں اگر آپ میرے اینڈ سے دیکھیں تو سکسیس ریشو میرے لیے تو ہر وہ بزنس سکسیس پہ ہے کہ جو فرسٹ سیکنڈ منتھ میں بریک ایون بھی ٹچ کر گیا. لیکن رفلی جو پاکستان سے زیادہ تر یا جو بالکل نئے اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں اس میں امیزون کی جو سکسیس ریشو ہے وہ مور, اگر آپ اوور آل دیکھیں تو وہ 30-40% سے زیادہ نہیں ہوگا. دیٹس اے ویری ہائی نمبر, لیکن 30-40% از ویری گڈ اگر آپ اوور آل دیکھیں تو. اوور آل دیکھیں تو وہ گڈ ہے. ویسے ہمیں آن لائن بڑا دیکھنے کا پازیٹیو سائڈ آف امیزون ہمیشہ ہم سنتے ہیں انڈسٹری میں کہ یہ بڑا ریونیو ہے, سب کچھ ہے. ڈارک سائڈ آف امیزون کیا ہے؟ ڈارک سائڈ آف امیزون وہی ہے جو ہمیں ایکسپیرینس ہوا ہے کہ مطلب ایک دن آپ رات کو سوئے ہیں سو یو آر ملینئر, اینڈ ان دا نیکسٹ مارننگ وین امیزون ڈی ایکٹیویٹ یور اکاؤنٹ یو آر نو بڈی, کہ مطلب آپ کا امیزون کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے, آپ کے فنڈ سیز ہیں اور آپ اگلے دن اٹھیں. تو دس از دا ڈارک سائڈ آف دا کلاؤڈ بزنسز. مطلب جو بزنسز کلاؤڈ پہ کنٹرول کیے جاتے ہیں تو ان کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہوتا ہے کہ اگر اوور نائٹ کچھ ہو گیا, اور امیزون پہ یہ سب سے بڑا نائٹ میئر یہی ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, پالیسی وائلیشنس بہت زیادہ آ جاتی ہیں, آئی پی وائلیشنس بھی آپ کو آتی ہیں, فیس کرنی پڑتی ہیں. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں نا کہ لوگ امیزون کا بڑا چھوٹا سا کورس کر کے پیش کر دیتے ہیں, مطلب یار. لیکن وہ جو پیسے پھنس جاتے ہیں, کیا اگر اکاؤنٹ آپ کا پھنسے تو وہ پیسے بھی پھنس گئے؟ نہیں, اٹ ڈپینڈس, پیسے ریلیز ہو جاتے ہیں آپ کے, لیکن اٹ ڈپینڈس کہ آپ کی دکان بند ہو جاتی ہے. دکان تو دیکھیں گئی آپ کی, اب پیسے آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ بھی امیزون کا ڈیسیجن ہے, کیونکہ دیکھیں دیر آر several types of violations on Amazon. لیکن جو سب سے پرابلمٹک ہوتا ہے نا وہ سیکشن 3 ہوتا ہے. سیکشن 3 میں دیکھیں اگر آپ کو کاؤنٹر فیٹ لگا ہے, کہ اگر آپ نے کاؤنٹر فیٹ, جو زیادہ تر لوگ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اوور نائٹ امیر جو لوگ ہوئے ہیں نا وہ ہوئے ہیں ڈراپ شپنگ سے, اور ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ ڈراپ شپنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. ڈفرینٹ امیزون الاؤ کرتا ہے ڈراپ شپنگ؟ امیزون بالکل بھی الاؤ نہیں کرتا ہے. امیزون ڈے فرسٹ سے الاؤ نہیں کرتا تھا ڈراپ شپنگ, کافی زیادہ خلاف ہے, اور اسی میں وہ کاؤنٹر فیٹ ڈالتا ہے سیکشن 3 میں اگر وہ ڈیٹیکٹ کر لے, اور اس کے بعد امیزون نے اگر کاؤنٹر فیٹ ڈالا تو آپ کے فنڈس بھی ریلیز نہیں کرتا امیزون. آئی تھنک ویو ہیڈ دس ڈسکشن عمیر کے ساتھ بھی. ڈو چیک دیٹ پوڈ کاسٹ آؤٹ ایز ویل اگر آپ لوگوں نے اس ڈسکشن میں جانا ہے کہ کون سی بزنس میں آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے. ہم نے یہ ڈسکشن تو کی ہوئی ہے کہ میں صرف سمرائز کروں تو فیصلہ وہاں سے یہ ہوا تھا کہ آپ کو پروڈکٹ لانچ کرنا ہے امیزون میں, ایونچولی آپ کو پروڈکٹ لانچ ہی کرنا ہے. اور عمیر نے یہ بھی کہا تھا کمیونیکیشن از دا مین تھنگ, کہ کمیونیکیشن آپ انڈرسٹینڈ کریں گے تو آپ بزنس کو گرو کر سکتے ہیں. جی دیکھیں, ٹو بی آنیسٹ مجھے تو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کہا تھا, لیکن مجھے بھی یہ اندازہ ہے کہ دیکھیں کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے بزنس میں, کیونکہ دیکھیں نا ایسے ہی کمپنیز ملینز آف ڈالر اسپینڈ نہیں کرتی کلائنٹ ریلیشن شپ مینجمنٹ پہ. مطلب دیر آر CRMs کے جو رسپانسبل ہوتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں نا سیٹسفیکشن ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے نا آپ کے بزنس ڈیولپمنٹ میں. اگر اب آپ دیکھیں, میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں کہ دیکھیں لوگ امیزون کو ہی پکڑ لیتے ہیں صرف, حالانکہ دیکھیں میں خود امیزون پہ کام کرتا ہوں, لیکن ٹو بی آنیسٹ میں بہت کلیئرلی ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں امیزون مشکل نہیں ہے, صرف ٹیکنیکل ہے. اگر آپ اس کی الگوریتھمس کو اگر آپ کریک کر سکتے ہیں تو امیزون اٹس جسٹ لائک ادر ای کامرس پلیٹفارمس, کہ جہاں پہ آپ ایک پروڈکٹ اچھا بائی کر لیں, اس کی سورسنگ اچھی کر لیں. افیکٹو سورسنگ از آلسو دا ویری مین پوائنٹ, کیونکہ جو ہمارے بزنس میں ایک بڑی کہاوت مشہور ہے کہ بیچنے سے زیادہ نا خریداری میں منافع ہوتا ہے. سورسنگ افیکٹو ہے, ایونچولی بزنس کا کنٹرول آپ کے پاس زیادہ رہے گا, آپ کے کورٹ میں بال زیادہ رہے گی, آپ پرائسز کے ساتھ کھیل سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں سیلس پرائس تو ایک مارکیٹ کیپ ہے, سیلس پرائس زیادہ نہیں ہو سکتی. سورسنگ میں گیم کی جا سکتی ہے, سپلائر ڈھونڈنے میں گیم کی جا سکتی ہے, کوالٹی میں, پیکیجنگ میں, یہاں پہ گیم اچھی ہو سکتی ہے. اور میرا ایک یہ بھی آپ کے پلیٹ فارم سے ایک میسیج ہے کہ دیکھیں امیزون جو لوگ نہیں کر پا رہے کوئی پرابلم نہیں ہے, دیر آر ای کامرس پلیٹفارمس کے جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں جو امیزون سے تھوڑے لینینٹ ہیں. فار ایگزامپل ای بے ٹل ڈیٹ آپ کو
हल्की फुल्की ड्रॉप शिपिंग की इजाज़त दे देता है. ईबे को एक्सप्लोर करें आप टिकटॉक शॉप को एक्सप्लोर करें. ऑल्दो टिकटॉक शॉप ने आजकल ट्रैकिंग के काफ़ी इश्यूज़ किए हुए हैं, क्योंकि मैं इन सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ इन टच हूँ और हम अपना सिस्टम ना यहाँ पे रोल ऑन करते रहते हैं. क्योंकि देखें, चाइना से प्रोडक्ट मैंने बनवाई हुई होती है, तो मैं हर प्लेटफॉर्म पे ना 50-100 यूनिट्स ना ऐसे ही स्पेंड करता हूँ कि मैं टेस्ट करता हूँ. तो पीएल की हद तक तो ठीक है कि प्राइवेट लेबल अगर आपका अपना है, उसका ट्रेडमार्क आपका अपना है, तो आप सेल कर सकते हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लोग फंसते ही ड्रॉप शिपिंग में. तो आप डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको आप करें. अमेज़ॉन का जो बिज़नेस है, इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है अगर आप इन कंपैरिजन करते हैं अमेज़ॉन ई कॉमर्स बिजनेस को विद अदर बिजनेसेस? तो आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक अमेज़ॉन के बिज़नेस को डिफरेंशिएट करता है या मार्केट लीडर बनाता है? देखें, इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि अमेज़ॉन और ई कॉमर्स इज़ द बिज़नेस के जो आपके लिए ऑटोमेशन पे काम करता है. मतलब इवन के अमेज़ॉन की जो सक्सेस की स्टोरी है, जो अमेज़ॉन इटसेल्फ प्लेटफॉर्म की सक्सेस की, वो इनका FBA सिस्टम था बेसिकली. और FBA सिस्टम सेलर्स को अलाउ करता है कि यार पिक पैक शिप तो आपने कुछ करना ही नहीं है, यू जस्ट हैव टू सेंड द इन्वेंट्री. यही एज अमेज़ॉन के पास मार्केट में रहा एज अ मार्केट जाइंट, और यही एज अमेज़ॉन के पास बाद में भी रहा सेलर्स के पर्सपेक्टिव से भी. क्योंकि देखें ना, बीइंग अ सेलर फॉर मी, मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे पता है कि मेरा पीछे प्रॉपर बिजनेस चल रहा है. मेरी एडवर्टाइजमेंट ऑन है, मेरी इन्वेंट्री अमेज़ॉन पे मौजूद है, मेरे पास आप बेशक बीच पे बैठे हैं, मैं बट कहीं पीछे पे से भी ऑटो. बैठा हूँ. यही एक फ्लेक्स है अमेज़ॉन बिजनेस का कि ये ऑटोमेशन में अच्छा, चलता है. मेरा इससे एक और क्वेश्चन है. बहुत से लोग जो जॉब करते हैं, उनका बड़ा दिल होता है कि हमारी साइड इनकम हो और साथ साथ है. क्या बंदा वो जो जॉब कर रहा है साथ साथ अमेज़ॉन का बिजनेस कर सकता है विद द जॉब? अगर वो टाइम मैनेज कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो यही वो मॉडल है जो हमने इंट्रोड्यूस किया था कि हम क्या करते हैं कि हम ऐसे लोगों के साथ ना पार्टनरशिप्स कर लेते हैं. पहले ये होता था कि VA कहता था कि आप अपना पैसा मुझे दो, तो क्लाइंट भी थोड़ा सा हेजिटेट करता था. अगर हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी इस तरह की मिलती है, मतलब पीपल कम टू अस, के लोग हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि भाई ठीक है, आप हमसे पैसे ले लें और आप स्टार्ट करें बिज़नेस. तो अगर हमें प्रोडक्ट अच्छी मिल जाती है या हमें उसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हम कहते हैं ठीक है, हम इक्विटी बेसिस पे काम करेंगे, हम कंपनी में भी इक्विटी ले लेंगे. तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन. जो हमारा एक प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से हम जो अपने क्लाइंट, वो हमने बनाया ही क्लाइंट्स के लिए सिर्फ, वो स्टूडेंट्स मॉडल नहीं है, वो कोई मोनेटाइज चैनल नहीं है, वो एक क्लोज ग्रुप है. और उसमें हम अपने सारे क्लाइंट्स को इन कर देते हैं, और वहाँ पे ना हम उनको डिफरेंट्स जो कहते हैं कि जी हम जॉब के साथ साथ अमेज़ॉन करना भी चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट हमसे ले लें, और हम सीखना भी चाहते हैं, तो हम उनको हर एपिसोड में ना उनको साथ साथ रखते हैं. मतलब इवन प्रोडक्ट हंटिंग में भी, सोर्सिंग में भी उनको अपडेट्स देना, उनको बता देना, सिखा देना, तो वो बड़ा उनके लिए एक ये कोई बेनिफिट है. प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों ने बनाया हुआ है, लाइक जी हमने वेब पेज है कोई? जी एक वेबसाइट है हमारी, और एक हमारा एक यूट्यूब का क्लोज चैनल है. मतलब वो चैनल का कभी भी मतलब वो हम इस पर्पज से नहीं बनाया हमने कि हम उस पर फ्लेक्स करें या मॉनिटर. बट हमारे व्यूअर्स को उसकी भी आप एक्सेस दे देंगे? जी बिल्कुल दे देंगे, क्योंकि उसमें मतलब उसमें टोटली वो ट्रेनिंग्स पे बेस करता है. मतलब उसमें ये कोई किस्से कहानियाँ है ही नहीं. मतलब मैंने लोगों के यूट्यूब के एक दफ़ा का है कि एक बड़ी रिनाउंड आपकी कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी पाकिस्तान की, तो मैंने PPC में एक मुझे प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, तो उनके साहब की वीडियो आ गई. आप यकीन करें, PPC का टाइटल था, PPC का थंबनेल था, लेकिन उस पूरी वीडियो में वो फिर से यही बता रहे थे कि मैं गरीब था, मैं अमेज़ॉन में आया, मैं अमीर हो गया. बस एक ही पूरे PPC के हर कीवर्ड पे टारगेट कर रहा अपना कोर्स. बस उन्होंने ये उसमें मतलब सोल्यूशन था ही नहीं. मेरी वीडियो में डायरेक्ट सोल्यूशन है, उसमें मेरी कोई बात नहीं है, मेरी कोई फेस रिकग्निशन नहीं है, मैं उसमें बैठ के थोड़ा कोई मामलात नहीं करता. उसमें जो भी मेरा क्रिटिकल इवेंट है ना अमेज़ॉन का, मैं उसकी स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और उस स्क्रीन रिकॉर्ड करके ना उसको उस चैनल पे अपलोड कर देता हूँ. कोई एडिटिंग नहीं होती उसमें, कुछ भी नहीं होता. उधर मेरा मकसद ये है कि एक तो अगर मेरे किसी स्टूडेंट को, मेरे किसी सबऑर्डिनेट को प्रॉब्लम है, इससे बेहतर है कि जी मेरा टाइम दोबारा लगना है, जब मेरा टाइम उस स्क्रीन पे लग ही रहा है तो मैं उस स्क्रीन को रिकॉर्ड करूँ और उसको बस वहाँ जाके पेस्ट कर दूँ, टाइटल दे दूँ, दैट्स इट. कोई थंबनेल कोई कुछ नहीं, और उसको वहाँ से सॉल्यूशन मिल जाता है. चलें जी, डू लेट अस नो अगर आप लोगों ने एक्सेस चाहिए हुई इस सिस्टम की, तो हम गुजारिश करेंगे कि हमें उसकी, हमारे व्यूअर्स के लिए उसकी एक्सेस आप फिर दें ताकि वो देख सकें. एक बात मुझे और बताइएगा कि अगर हम देखें, एक हवा चली हुई है नोमैड वीज़ाज़ की, और वो भी सुनने में आता है कि नोमैड वीज़ास मिलते हैं फ्रीलांसर्स को सर्विसेज में,
تو کیا اس میں کیا ایلیجبلٹی کرائٹیریاز کیا ہیں اور کیا وہ اس بزنس میں بھی لوگ جو افیلیٹڈ ہیں وہ کر سکتے ہیں؟ جی سب سے اچھی بات ہی یہی ہے کہ نومیڈ ویزا میں یہ ہے ہی بیسکلی فری لانسرس کے لیے یا جو ورک فرام ہوم اور ریموٹ جابز ہیں ان کے لیے یہ ویزا ہے، اور یہ سب سے ایزی ویزا ہے. مطلب اگر آپ اس کو پراپرلی پرسیو کریں نا تو اس کی جو سکسیس ریشو ہے جو ابھی تک میں نے دیکھی الحمدللہ وہ 90% ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے صرف ایک جاب کانٹریکٹ شو کرنا ہے کہ میں کسی کمپنی کے ساتھ، ایون دو وہ پاکستان کی کمپنی ہو، باہر کی کمپنی ہو تو بہت اچھی بات ہے، آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ میں اس کمپنی کے ساتھ میرا یہ ورک کانٹریکٹ ہے اور یہ ریموٹ بیسڈ ہے اور میری جو منیمم سیلری ہے وہ 3200 یوروز ہے. مطلب مینی آف دا فری لانسرس کے لیے یہ بہت ایزی ہے. مطلب ایون دو کہ الحمدللہ کہ میں جیسے اگر جو میری جتنی بھی انکمز ہیں اور اگر میں اس کو شو کروں تو بہت ایزیلی آپ کو وہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کا ایک ہی ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے کہ آپ نے ایک پراپر آپ کے پاس کانٹریکٹ ہونا چاہیے اور آپ کے پاس 3200 یوروز منیمم آپ کی انکم ہونی چاہیے. تو اگر آپ ہے تو آپ یورپ کی آئی تھنک مور دین 15 کنٹریز میں یہ اپلائی کر سکتے ہیں. ایون کہ یو ایس اے بھی آئی تھنک آفر کر رہا ہے نومیڈ ویزا. لیکن ایک یہ فری لانسرس کے لیے یہ بہت اچھا ہے کیونکہ آپ ڈنکی کے ذریعے جانا، ایجنٹس کو پیسے دینا. مطلب میرا ایک ابھی ریسنٹلی ایک یہ ہوا ہے جس کی وجہ سے میں نے بھی اس پہ تھوڑا سا زیادہ اسٹڈی کیا ہے. وہ میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس بیچارے نے تقریباً 20-22 لاکھ روپے کسی ایجنٹ کو دیا ہے، اور اگین وہی پرانی اسٹوری کے پیسے لے کے ایجنٹ چلا گیا کہیں اور وہ اب ایجنٹ کو ٹریس کر رہے ہیں، نہ ایجنٹ مل رہا ہے نہ کوئی. اچھا، یہ آپ نے جو ٹچ کیا ہے پی ایل کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں زیادہ بینیفٹ ہے، اس کے علاوہ آپ نے دوسرا بتایا تھا کہ سروسز میں بھی زیادہ پیسے ہیں. سو کیا کو ریلیشن ہے کہ کیا لوگ پہلے سروسز میں جائیں اور پھر وہاں سے اپنے پی ایل کی طرف موو کریں؟ یہ دیکھیں جو اس کا روڈ میپ ہے وہ بنتا ہی یہی ہے. مطلب دیکھیں نا، آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کتنے لوگوں کے پاس 5-10 ہزار ڈالر ضائع کرنے کے لیے پڑا ہے تو ہوتا بھی ہے تو لوگ اس میں نہیں لگائیں گے آبویسلی. اور میں کسی کو یہ کہتا ہی نہیں ہوں کہ آپ نے ڈے فرسٹ سے پیسہ لگانا ہے. میں اس پہ اتنا زیادہ کانفیڈنٹ ہوں کہ یہ پورا بزنس ماڈل ڈے فرسٹ سے زیرو انویسٹمنٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے. اس میں آپ نے سروس انڈسٹری میں اسٹیپ ان کر کے آپ نے کیپٹل اکٹھا کرنا ہے. کیپٹل سے زیادہ اگر جب آپ سروس انڈسٹریز میں ہوتے ہیں، جس چیز نے میرے لیے کام کیا وہ کیا کام کیا کہ شروع میں تو میرے پاس پیسے تھے ہی نہیں، تو مجھے لوگوں نے خود آفر کیا کہ آپ ہم سے 30% لے لیں، آپ ہم سے 40% لے لیں، کام آپ کریں گے، جو پروفٹ ہوگا ہم اس ریشو کے حساب سے ڈیوائڈ کر لیں گے. تو آپ دیکھیں نا، وداؤٹ انویسٹمنٹ ایک بزنس میں آپ 30% کے اونر ہیں، آپ مالک ہیں 30% کے. تو میرے نزدیک رادر دین کہ لوگ اس میں اپنا پیسہ لگائیں، دیکھیں جو انویسٹرز آلریڈی جو بزنس کر رہے ہیں، جن کی فیکٹریز اونر ہیں، وہ تو لگائیں، اچھی بات ہے، ان کے تو پروڈکٹس مینوفیکچرنگ ہے، کیونکہ امیزون میں انویسٹمنٹ ہے ہی انوینٹری میں، اور تو کسی چیز میں انویسٹمنٹ ایسا ہے نہیں. تو وہ لوگ رادر دین کہ وہ سروسز میں ان کو ضرورت نہیں ہے، سروسز میں ان کو آنے کی ضرورت ہے کہ جو ان کے پاس انیشیل کیپٹل نہیں ہے وہ آئیں، اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں، پروف کریں کہ ان پہ پیسہ لگانا چاہیے. دیر آر ملٹیپل انویسٹرز مارکیٹ میں، بہت زیادہ انویسٹرز موجود ہیں جو آپ پہ 5-10 ہزار ڈالر لگانے کے لیے تو وہ ہمیشہ تیار ہیں. اور اس کے لیے آپ کو پہلے اسکل سیکھنا، لیکن اس کے لیے آپ کو پروف کرنا ہے، اسکل کے ساتھ ساتھ آپ کو پروف کرنا ہے. اور یہی ہم سکھاتے ہیں کہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم بچے کو ٹرین کریں، کیونکہ ہمارا کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ہمارے پاس جو ہے نا، ہم یہ نہیں کرتے کہ دس از امیزون، یہ اے فار امیزون، نہیں. ڈے فرسٹ سے ہم بزنس آپریشنس میں انگیج کرتے ہیں بچے کو، کہ وہ جب تک بزنس آپریشنس میں نہیں جائے گا، ڈے ٹو ڈے ٹاسک امیزون کے نہیں سیکھے گا، امیزون کے ہرڈلز نہیں کراس کرے گا، وہ امیزون نہیں سیکھ سکتا. آئی تھنک بڑا انٹرسٹنگ رہا ہے اوور آل، جس میں آپ نے اوور آل اپنی جرنی کے بارے میں بتایا ہے اور امیزون سے ریلیٹڈ بتایا ہے، وہ ڈیفیکلٹیز کیا ہے، کیسے ایک ینگ بندہ جس کو بالکل کچھ نہیں آتا وہ کس طرح سیکھ سکتا ہے، کس طرح آگے لے کے چل سکتا ہے، کیسے بزنس کی طرف آ سکتا ہے، کس طرح اپنی کمپنی اسٹیبلش کر سکتا ہے. اور اگر سروسز میں ہے اور آگے، آئی تھنک یہ کافی انفارمیٹیو رہے گا ایک اس بندے کے لیے جو ایک امیزون کا بزنس اسٹارٹ کرتا ہے، اور اس بندے کے لیے بھی جس کو لائف میں اسٹرگل کرنا ہے، لائف میں ایکسیل کرنا ہے، اور اس کے بعد زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، فائنینشیل ایشوز آتے ہیں لوگوں کو بہت زیادہ، لوگ جو ہیں بہت زیادہ سوسائڈل ہو جاتے ہیں، بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے ان کے لیے. آپ اس پوڈ کاسٹ سے ایک موٹیویشن بھی ملے گی ان کو کہ یار زندگی میں جتنی بھی ہرڈلز آتی ہیں ضروری نہیں ہے، بٹ آپ ایک کسی بھی چیز میں کنسسٹنٹ رہتے ہیں تو ایٹ دا اینڈ آپ کو لائف میں کچھ نہ کچھ اچیومنٹ ملتی ہے. الحمدللہ. تھینک یو سو مچ جی، آپ آئے اور آپ نے اتنی زیادہ انفارمیشن شیئر کی. آپ لوگ ضرور اپنے ویورز بھی کامنٹس کے ساتھ ہمیں بتائیں آپ کو کانٹینٹ کیسا لگا، اور کوئی بھی کویشچن ہے تو ڈو لیٹ اس نو.
اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم وہ کویشچنس پھر آپ کی طرف بھی راؤٹ کریں. آپ کا کوئی پیج یا کوئی ایسی جگہ جس پہ لوگ آپ کو ڈائریکٹلی اپروچ کر سکیں؟ نہیں فی الحال تو ٹو بی آنیسٹ ابھی تک اتنا مطلب ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں اس طرف جاؤں, لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس طرف بھی جانا چاہیے. یہ بھی ایک بزنس ہے. یہ بھی ایک بزنس ہے. چلیں جی, ڈو لیٹ اس نو ان یور کامنٹس, اور پھر ہم آپ کے کویشچنس کو ضرور آؤٹ کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی میرا خیال ہے اختتام کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو. تھینک یو جی. اللہ حافظ.